اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 23ویں نشست ہے۔ انشاءاللہ ہم آج سورہ غاشیہ کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی 88 نمبر سورہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو مکمل آج اس کا تلاوت کریں گے، مطالعہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی آیات 26 ہیں۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تسلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ کیا تمہیں اس آفت کی خبر پہنچی ہے جو پورے عالم پر چھا جائے گی؟ کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، نڈھال تھکے ہارے، وہ دہکتی آگ میں پڑیں گے، انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے جھاڑ کانٹوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، جو نہ توانا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ متن اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس کے کچھ عربی زبان کے حوالے سے مانوس الفاظ دیکھ لیجئے جو ہماری اردو زبان میں عام طور پر جانے جاتے ہیں۔ حدیث کا لفظ اگرچہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ عام معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حدیث دل کی بات کے معنوں میں، خبر کے معنوں میں، اطلاع کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وجوہ جو ہے، اس کے اتنے وجوہ ہیں، یعنی اس کے اتنے چہرے ہیں۔ وجوہ کا لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، وجہ کی یہ جمع ہے جس کا معنی چہرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عامل کے لفظ جس کے حوالے سے یہاں عاملہ موجود ہے، اس لفظ سے ہم واقف ہیں، اور اسی طرح طعام کا جو لفظ ہے اس سے ہم واقف ہیں۔ خاشیہ کے لفظ سے، خشیت کے پہلو سے ہم واقف ہیں۔ نہیں، یہ وہ خاشیہ نہیں ہے، یہ دوسرا ہے۔ طعام کے لفظ سے ہم واقف ہیں۔ اسی طرح جو بھوک کے معنوں میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات ہماری زبان میں بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف دیکھیے تو کوئی ایسی بظاہر چیز نظر نہیں آ رہی کہ جو مشکل ہو۔ ترجمے کے اندر کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر کوئی چیز ایسی ہو تو آپ ضرور اس کے بارے میں پوچھ لیا کریں۔ اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ کیا تمہیں اس آفت کی خبر پہنچی ہے جو پورے عالم پر چھا جائے گی؟ کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، نڈھال تھکے ہارے، وہ دہکتی آگ میں پڑیں گے، انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے جھاڑ کانٹوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، جو نہ توانا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ اب اس کے مفہوم کو دیکھ لیجئے۔ 12 نمبر جو ہے، 12 نمبر یعنی نیچے جو 12، 13، 14، 15، یہ اصل میں وہ حواشی ہیں جن کو استاذ نے تفہیم کے لیے، استاذ غامدی صاحب نے تفہیم کے لیے تفسیری پہلو سے وہ چیز جو متن کے ترجمے میں واضح نہیں ہوتی، اس کو وہ نیچے اپنی دانست میں، اپنے فہم کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ یہ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آگے کی آیتوں سے واضح ہے کہ روئے سخن قریش کے انہی سرداروں کی طرف ہے جو آخرت سے بالکل بے خوف ہو چکے تھے۔ خطاب کی ابتدا سوال سے کی ہے۔ اس طرح کا سوال جواب حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کسی چیز کے ہول، ہیبت یا اس کی عظمت و جلالت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بہت واضح بات ہے
کہ اصل میں جو اس جملے کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر یعنی حقیقت میں تو یہ جو خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یعنی جو کلام کا جو رخ ہے یا جس سے مخاطب ہو کر بات کی جا رہی ہے وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آگے کی آیتیں اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ روح سخن یعنی اصل میں کلام کے اندر جو بات مضمر ہے وہ کن کو مخاطب ہو کر کہی جا رہی ہے، یعنی اس میں یہ سوال کس سے پوچھا جا رہا ہے، ڈرایا کس کو جا رہا ہے، جو دوزخ کی ایک طریقے سے اندوہناکی ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے، تو کس کے سامنے کیا جا رہا ہے؟ تو وہ وہی قریش کے سردار ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اور جن کو ایک طرح سے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر وہ اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تو ان کا انجام اس دنیا میں بھی واضح ہے اور اگلی دنیا میں بھی واضح ہو جائے گا۔ تو یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد اس طرح کا مزید جو انہوں نے اس پر نوٹ لکھا ہے کہ عام طور پر جب سوال کا لفظ ہم سنتے ہیں یا خیال کرتے ہیں کہ یہ سوال پوچھا گیا ہے، یعنی کیا تمہیں اس آفت کی خبر پہنچی ہے جو پورے عالم پر چھا جائے گی، تو یہ بعض سوال تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا جواب چاہیے ہوتا ہے، یعنی ایک سادہ سوال جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن ایک سوال ہر زبان کے اندر، ہماری اپنی زبان کے اندر بھی وہ سوال ہوتا ہے جیسے ایک باپ اپنے بچے کو مخاطب ہو کر کرتا ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو میں تمہارا باپ ہوں؟ تو وہ بچہ جانتا ہی ہوتا ہے، یا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ تو وہ بچہ جانتا ہوتا ہے، اس سے جواب مقصود نہیں ہوتا بلکہ ایک تنبیہ کرنا، ایک ڈانٹ پلانا اس کو مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ تو واضح انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس طرح کے سوال کو مجرد سوال کے طور پر لینا نہیں چاہیے، بلکہ اصل میں یہ وہی سرزنش اور ڈانٹ کا پہلو اس کے اندر مضمر ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے کہ انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، یہ دوسرا نوٹ ہے۔ اس سے پہلے جو نوٹ ہے کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، اس سے مراد اگرچہ اشخاص ہیں لیکن ان کو چہروں سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ جو کچھ ان پر گزرے گی ان کا اظہار سب سے نمایاں طریقے پر ان کے چہروں ہی سے ہوگا۔ یہ بھی واضح بات ہے کہ اصل میں جب چہرہ اترا ہوا ہونا جب ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کا تعلق فقط اس چہرے کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ انسان کے پورے وجود پر ہوتا ہے۔ انسان کے پورے وجود پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اگر وہ خوشی کی کیفیت ہوتی ہے تو چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ غم کی کیفیت ہوتی ہے، افسوس کی کیفیت ہوتی ہے تو چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں اگرچہ چہروں کا ذکر ہے، انہوں نے واضح کیا ہے، لیکن اس کا تعلق یہ ہے کہ پورے کا پورا وجود اس افسوس کا، اس تعاسف کا، اس رنج کا، اس ملال کا احاطہ کیے ہوئے ہوگا۔ تو یہ بات واضح کر دی انہوں نے۔ اس کے بعد اگلا جو نوٹ ہے، اصل میں لفظ آنیہ استعمال ہوا ہے، یہ 14 نمبر ہے، انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ اس کی وضاحت کی ہے کہ اصل میں لفظ آنیہ استعمال ہوا ہے، یعنی جس کی گرمی اپنے آخری نقطے پر پہنچی ہوئی ہے، یعنی یہ اس نوعیت کا چشمہ ہے جس کے اندر کھولتا ہوا پانی اس سطح پر ہے کہ وہ یعنی اپنے آخری سطح پر گرم ہے جتنا وہ گرم ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیے، ان کے لیے جھاڑ کانٹوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا۔ اصل الفاظ ہیں لیس لہم طعام الا من ضری، ان میں استثناء منقطع ہے، یعنی کھانے کی کوئی چیز ان کے لیے سرے سے وہاں ہوگی ہی نہیں۔ ہاں کچھ ہوگا تو جھاڑ کانٹے اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہوں گی جنہیں وہ بے بسی کے عالم میں کھانے پر مجبور ہوں گے، یعنی ہاں کچھ ہوگا تو جھاڑ کانٹے اور اس طرح کی کچھ دوسری چیزیں ہوں گی جنہیں وہ بے بسی کے عالم میں کھانے پر مجبور ہوں گے۔ مولانا اصلاحی نے بھی اس کے حوالے سے لکھا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ زری کا جو لفظ ہے وہ اصل میں ایک ایسی جھاڑی کے لیے عرب کے اندر، عرب کے لوگوں کے اندر، اس زمانے کے خاص طور پر لوگوں کے اندر ایک ایسی جھاڑی کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ وہ جھاڑی جو اصل میں نہ تو انسان کھا سکتے تھے، اس کے اندر کانٹے تھے، اس کے اندر کڑواہٹ تھی، اس طرح کی جو چیز تھی کہ نہ وہ اس کو
انسان کھاتے تھے اور جانور بھی اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ تو یہ صورت ہے کہ زرعی نوعیت کی چیزیں، جھاڑ پھونس اور اس طرح کی گھاس پھونس نوعیت کی چیزیں ان کو کھانے کے لیے میسر ہوں گی۔ مطلب یہ ہے دوسری جگہ پر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ دوسری جگہ پر قرآن مجید کے اندر جس میں پیپ کا ذکر ہے، اسی طرح خون کا ذکر ہے اور اسی طرح دھون کا ذکر ہے، اس نوعیت کی چیزوں کا ذکر ہے۔ اس میں جو یہ نقطہ یہاں استثناء منقطع کے حوالے سے بیان کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ محض چونکہ یہاں الا آیا ہے تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں صرف زرعی ہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ انہوں نے یہاں پر واضح کیا ہے، مولانا اصلاحی نے بھی اس کو واضح کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ زرعی کی نوعیت ہی کی چیزیں ہوں گی، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں طعام کی وہ موجود نہیں ہوں گی، وہ کھانے پینے کی باقی چیزیں موجود نہیں ہوں گی، یا زرعی ہوگا یا اس نوعیت کی چیزیں ہوں گی۔ اسی وجہ سے وہ استاذ نے بھی جو اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا، یعنی زرعی کا ترجمہ وہ تو ایک خاص جھاڑی ہے، اس جھاڑی کے مفہوم سے نہیں کیا بلکہ اس کی تعمیم کر دی ہے، اس کو جھاڑ پونک اور اس نوعیت کی چیزوں کے حوالے سے، جھاڑ کانٹوں کے حوالے سے انہوں نے اس مفہوم میں بیان کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنات عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ اس کے خلاف کتنے چہرے اس دن پر رونق ہوں گے، اپنی سعی پر راضی اونچے باغ میں، وہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں چشمہ رواں ہوگا، اس میں اونچی مسندیں بچھی ہوں گی، اور ساغر کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے، اور ساغر کرینے سے رکھے ہوئے اور غالیچے ترتیب سے لگے ہوئے ہوں گے، اور ساغر کرینے سے رکھے ہوئے اور غالیچے ترتیب سے لگے ہوئے اور نہالچے ہر طرف پڑے ہوئے۔ یعنی یہ اس صورتحال کی عکاسی کی ہے کہ جو اصل میں اس کے مقابل میں، جہنم کے مقابل میں جو جنت کی ایک تصویر ہے، وہ اس کا ایک خاکہ، ایک تمثیل، اس کی ایک مثال یا اس کی ایک تصویر کشی سامنے کر دی گئی ہے۔ الفاظ دیکھ لیجئے جو آپ کی زبان میں مانوس ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، جیسے وجوہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس کو دیکھا ہے، راضیہ کا لفظ ہو سکتا ہے، جنات کا لفظ ہو سکتا ہے، عالیہ کا لفظ ہے، ان سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح تسمع جس میں سامع کے لفظ ہماری اپنی زبان میں استعمال ہوتا ہے، سماعت کا لفظ اسی سے بنا ہے۔ اسی طرح مرفوع یعنی بلند جگہ کو کہتے ہیں، اور باقی عام طور پر ایسی چیزیں ہیں کہ جو زیادہ استعمال نہیں ہوتی۔ اس طرف دیکھ لیجئے جو مشکل الفاظ ہیں آپ کے لیے ہو سکتے ہیں، اس میں سوائے ایک لفظ کے ساغر کہتے ہیں اس پیالے کو کہ جس کے اندر شربت یا اس نوعیت کی چیز، اور بالخصوص جو شراب ہے پینے کی اس کو ڈالا جاتا ہے تو اس کو ساغر کہتے ہیں۔ اور غالیچے ترتیب سے لگے ہوئے ہوں گے، غالیچے یعنی قالین وغیرہ ترتیب سے لگے ہوئے ہوں گے، اور نہالچے ہر طرف پڑے ہوئے ہوں گے۔ نہالچہ عام طور پر اتنا معروف لفظ نہیں ہے، تو یہ نرم بستر اور گدے کو کہتے ہیں، یعنی وہ بچھونا جو نرم نوعیت کا بچھونا ہوتا ہے، جس میں روئی یا اس طرح کی کوئی چیز بھر کر اس کو بہت نرم کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو بیٹھتے ہوئے بہت آرام اور آسائش محسوس ہو۔ اس میں بھی ایک اور چیز کی طرف خیال کیجئے گا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب نرم بستر کا لفظ موجود تھا، گدے کا لفظ موجود تھا، تو ترجمہ کرتے ہوئے جو مصنف ہے یا مترجم ہے ہمارے استاذ، انہوں نے نہالچہ کیوں لکھ دیا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب قرآن مجید کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے تو آپ الفاظ کا چناؤ بھی ایسا کرتے ہیں جو کم از کم ترجمے کے شایان شان ہو۔ یعنی اس میں اگر فرض کریں کہ کوئی لفظ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو،
تو وہ اس کو آپ لغت سے دیکھ سکتے ہیں، کسی سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور استاذ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اتنا ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں وہ جو سطح ہے، جو زبان کی سطح ہے یا بیان کی سطح ہے، اس میں کوئی فرق آ جائے، جو آہنگ کی سطح ہے اس میں کوئی فرق آ جائے۔ اس وجہ سے وہ اس طرح کے الفاظ بعض اوقات آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ استاذ لاتے ہیں جن کے مترادف بھی موجود ہوتے ہیں، تو لیکن اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے کی بھی ایک شان ہونی چاہیے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ اس کے برخلاف کتنے چہرے اس دن پر رونق ہوں گے، اپنی سعی پر راضی اونچے باغ میں، وہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں چشمہ رواں ہوگا، اس میں اونچی مسندیں بچھی ہوں گی، اور ساغر کرینے سے رکھے ہوئے، اور غالیچے ترتیب سے لگے ہوئے، اور نہالچے ہر طرف پڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ دیکھیے اس کا جو نوٹ ہیں استاذ کے، ان کو دیکھ لیجئے۔ اونچے باغ میں، اس پر انہوں نے، باقی چیز تو واضح ہے کہ اس کے برخلاف یعنی جو دوزخ والے ہیں ان کے برخلاف جو جنت کے مکین ہیں ان کے چہرے، یعنی ان کے جو چہرے ہیں ان پر تو تاریکی چھا رہی ہوگی، اور یہ جو چہرے ہیں ان پر رونق ہوگی، یعنی جو اہل جنت ہیں ان کے چہرے پر رونق ہوں گے۔ کس بات کے حوالے سے؟ اپنی سعی پر راضی ہوں گے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا، جو کچھ کیا، اس پر وہ خوش ہوں گے، اس پر راضی ہوں گے، اور اس کا جو نتیجہ ان کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اس پہلو سے وہ بہت خوش اور راضی ہوں گے۔ اونچے باغ میں، اس پر استاذ نے نوٹ لکھا ہے، یعنی اونچے باغ میں۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ پہلے اس جملے کو دیکھ لیجئے کہ اہل عرب کے ہاں ایک اچھے باغ کا تصور یہی تھا کہ وہ بلندی پر ہو، اس کے حاشیے پر، حاشیے یعنی کناروں پر، ایک باغ دور سے نظر آ رہا ہے جس کے حاشیے پر کھجوروں کے اونچے درخت ہوں تاکہ دور ہی سے نگاہوں کو اپنی طرف کھینچے، اور باد سموم کی طاقت اور سیلاب کے حملوں سے محفوظ رہے۔ یعنی ارد گرد میں جب درخت ہوں گے اس گرم علاقے کے اندر کھجور کے، تو اندر جو کچھ بھی موجود ہوگا، انگوروں کی بیلیں ہوں گی اور چھوٹے پودے ہوں گے، پھول ہوں گے، باقی جو انار کے اور باقی اس طریقے سے جو بھی ان کے اپنے تصور کے لحاظ سے جو کچھ بھی اس کے اندر موجود ہوگا، تو یہ باہر جو اس کے حاشیوں پر، اس کے کناروں پر لگے ہوئے درخت ہیں، وہ ایک تو باد سموم کو روکیں گے، یعنی گرم ہوا کو، لو کو روکیں گے باغ کے اندر داخل ہونے سے، اور سیلاب کو، یعنی سیلاب آتا ہے، کوئی چیز آگے بڑھتی ہے تو اس کو بھی وہ روکیں گے، اور پھر اس کی جو اونچائی ہے وہ اس کو سیلاب سے محفوظ رکھے گی۔ تو اونچا ہونا، درخت ہونا، پھر اس کے اندر، تو یہ ایک تصور ہے جو ایک خوبصورت ترین باغ کا اہل عرب کے ہاں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت کے اندر کوئی ایسے باغ نہیں ہوں گے کہ جس میں کھجوروں کے علاوہ کچھ چیز بھی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں ایسے باغ نہیں ہوں گے کہ جو زیریں ہوں گے، یعنی اونچے جگہ پر قائم باغ بھی ہوں گے، زیریں جگہ پر قائم باغ بھی ہوں گے، ہر طرف اس نوعیت کی چیز موجود ہوگی۔ تو یہ جو اونچے باغ اصل میں ان اہل عرب کو سمجھانے کے لیے یا ان کے تناظر میں ایک تصویر سامنے رکھ دی گئی ہے۔ آگے ہے کہ وہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ یہاں یہ بات جو ہے یہ ماحول کی پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں تحیت و سلام اور محبت و اخلاص کے چرچے ہوں گے، کسی فطور عقل اور ہذیان سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ جو اس میں مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھ لیجئے پہلے، کہ وہاں تحیت کہتے ہیں جب ہم آداب کہتے ہیں، یعنی کسی گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں تحیت پیش کی جاتی ہے، آداب پیش کیے جاتے ہیں، سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یا ہمارے پاس کوئی آئے تو اس کے لیے بھی ہم ابتدائی طور پر کچھ نظر کرتے ہیں، کچھ سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو فطور کا مطلب یہ ہے کہ خلل پیدا ہو جانا، یعنی عقل کے اندر خلل پیدا ہو جانا، خرابی پیدا ہو جانا۔ ہذیان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان اول فول، الٹی سیدھی بیکار قسم کی باتیں کرنے لگے، اور پھر اسی سے یہ لفظ آگے بڑھ کر ایک بیہودہ قسم کی باتیں، جب انسان بے سوچے سمجھے گفتگو کرتا ہے اور وہ ایک طرح سے ہذیان بکنا جس کو کہتے ہیں وہ بکنے لگتا ہے، اور اس کا دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اس کیفیت کو ہذیان بکنا کہتے ہیں۔
تو اس میں پھر وہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ اصل میں ایسی ہوتی ہے جو بعض اوقات بیہودہ بھی ہو جاتی ہے، جس کے اندر گالم گلوچ بھی آ جاتی ہے۔ تو اس صورتحال میں یعنی جو بتایا گیا ہے کہ دنیا میں تو اس طرح کا سابقہ، اس طرح کے معاملات اکثر پیش آتے رہتے ہیں انسانوں کو، کہ جو ان کے ارد گرد ماحول ہوتا ہے وہ ماحول اس طریقے سے پاکیزہ نہیں ہوتا، سماعت کے لحاظ سے، پیش قدمی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ لیکن جنت کا ماحول جو ہے وہ پاکیزہ ہوگا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ویلکمنگ ہوگا انسانوں کے لیے۔ آگے دیکھیے، اس میں چشمہ رواں ہوگا۔ یہاں سے آگے جنت کے مناظر اور اس کے سامان آرائش و زیبائش کا ذکر ہے۔ یہ جنت کی ایک تصویر ہے، اس سے ملتی جلتی دسیوں تصویریں قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں مذکور ہوئی ہیں۔ ان میں چونکہ تمثیل کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس وجہ سے ان کے کسی اختلاف کو تضاد پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مختلف تصویریں جنت کی نعمتوں کے تنوع اور ان کی بو کلمونی کو ظاہر کرتی ہیں۔ پہلے تو مشکل الفاظ جو اس جملے کے اندر آئے ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ آرائش و زیبائش، اس سے آپ واقف ہیں کہ زیبائش اصل میں زیبا سے ہے، یعنی وہ چیزیں، وہ لباس بھی ہو سکتا ہے، وہ وہ پردے بھی ہو سکتے ہیں، وہ غالیچے بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح وہ تصویریں بھی ہو سکتی ہیں، مختلف چیزیں جو زیبائش کے لیے، جیسے ہم تزئین کے لیے، گھر کی تزئین کے لیے، آرائش کے لیے مختلف چیزیں آویزاں کرتے ہیں، مختلف چیزیں رکھتے ہیں، اس میں سامان بھی ہوتا ہے، اس میں لباس بھی ہوتا ہے، کپڑے سے بنی ہوئی چیزیں، اسی طرح دھات سے بنی ہوئی چیزیں، تو یہ ساری چیزیں، تو اس کے سامان آرائش کا ذکر ہے۔ یہ جنت کی ایک تصویر ہے، اس سے ملتی جلتی دسیوں تصویریں قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر مذکور ہوئی ہیں۔ پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے وہ مشکل الفاظ دیکھ لیجئے، پھر مفہوم کو دیکھ لیں گے۔ تمثیل کا اسلوب کہتے ہیں مثال کا اسلوب، یعنی جب ہم کسی بات کو بتانا چاہتے ہیں، واضح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو یعنی ایک ایسا انسان جو کسی مقام پر نہ گیا ہو، اس مقام کو بیان کرنے کے لیے ہم اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس مقام کی صورتحال یہ ہے، وہاں یہ کچھ ہوگا، تو چونکہ وہ وہاں نہیں گیا ہوا، اس نے اس کے معاملات کو نہیں دیکھا ہوا، تو ایک چیز ضروری ہوتی ہے کہ وہ اس کو اسی کے تناظر میں سمجھایا جائے، کیونکہ اس کے تناظر سے ہٹ کے سمجھایا جائے گا تو اس کو وہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم مریخ کی بات کرتے ہیں، تو مریخ کے لیے لفظ ہم استعمال کریں گے کہ مریخ کی جو زمین ہے وہ اس طرح کی ہے، حالانکہ زمین کا لفظ وہاں کے لیے ایک اعتبار سے موضوع نہیں ہے، کیونکہ زمین تو اس ارتھ کا نام ہے، تو لیکن ہم یہ کہیں گے وہاں سمندر نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی بیان کرنا ہوگا ہمیں اپنی زبان کے دائرے، اپنے فہم کے دائرے کے اندر بیان کرنا ہوتا ہے، ورنہ کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی۔ تو اس لیے جنت کے جتنے بھی احوال بیان کیے گئے ہیں، قیامت کے احوال جو بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح جو اس آخرت جہنم کے احوال ہیں، آخرت کے احوال ہیں، وہ سارے کے سارے بیشتر تمثیل کے اسلوب میں ہیں۔ ان کو عین بعین نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی وہ ہمارے فہم کے لحاظ سے ہمیں اس کا ایک ہلکا سا نقشہ، معمولی سا نقشہ ہمارے سامنے جتنا ہمارے فہم میں آ سکتا تھا اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے آگے وہ بیان کرتے ہیں استاد، اس وجہ سے ان کے کسی اختلاف کو تضاد پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ مختلف تصویریں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس سے ملتی جلتی دسیوں تصویریں قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر موجود ہیں۔ تو بعض لوگ یعنی ایک سادہ مفہوم لیا جائے تو اس سے بعض لوگوں کے یہ ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بس یہی تصویر ہے، یا تو یہ خیال آئے گا یا یہ خیال آئے گا کہ یہاں تو اونچا مقام بیان کر دیا ہے جنت کا کہ وہاں پر اونچے اونچے باغ ہوں گے، دوسری جگہ پر کوئی نیچا مقام بیان کر دیا یا کوئی مختلف تصویر بیان کر دی ہے۔ تو یہ کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے یا اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ تو قرآن مجید میں تضاد پایا جاتا ہے، ایک چیز کو ایک موقع پر جنت کو اس طرح بیان کر دیا، دوسرے موقع پر جنت کو دوسرے طریقے سے بیان کر دیا۔ تو اصل میں یہ کم فہمی کی بات ہے اگر اس طرح کا خیال آتا ہے تو، اور اس طرح کے اعتراضات بھی بعض مستشرقین نے کیے ہیں، لیکن اس طرح کا خیال آنا غلط ہے۔ جیسے ہم کسی شہر کے بارے میں بیان کریں، شہر کے بارے میں بیان کریں تو ایک جگہ پر اس کے کسی محلے کا ذکر کر دیں، دوسری جگہ پر اس کے کسی میدان کا ذکر کر دیں، تیسری جگہ پر اس کے کسی اسٹیڈیم کا ذکر کر دیں، چوتھی جگہ پر اس کے کسی مال کا ذکر کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا
کہ وہ آپس میں کوئی کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں وہ ساری چیزیں، بلکہ مختلف موقعوں اور مختلف صورت احوال کے لحاظ سے ہم نے اس کی مختلف تصویر کشی کی ہے، اور جب بھی بیان کریں گے اس شہر میں اگر ہم نہیں گئے ہوں گے تو وہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو ہماری اپنی زبان میں مانوس ہیں اور جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مختلف تصویریں جنت کی نعمتوں کے تنوع اور ان کی بو کلمونی کو ظاہر کرتی ہیں۔ بو کلمونی کہتے ہیں رنگا رنگی، یعنی اس کے اندر تنوع کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی مثلا ایک ہی رنگ ہوگا یا یکسانی ہوگی، یکسانی کے مقابل میں جس کو عام طور پر یکسانیت بولا جاتا ہے، یکسانی کے مقابل میں تنوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یکسانی کہتے ہیں کہ ایک ہی رنگ ہے یا ایک ہی طرح کی صورتحال ہے، ساری چیزیں ایک ہی جیسی ہیں۔ تنوع کا مطلب ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کھانے میں تنوع ہے، کھانے میں تنوع کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کھانا آپ کے سامنے نہیں رکھ دیا گیا یا ایک ہی نوعیت کا نہیں رکھ دیا گیا، بلکہ اس میں ڈیفرنٹ قسم کی ڈشز موجود ہیں۔ رنگوں میں تنوع کہیں گے تو مختلف کلرز ہیں، کپڑوں میں تنوع کہیں گے تو اس میں شلوار قمیض بھی ہے، پتلون شرٹ بھی ہے، اور اس طرح کی باقی چیزیں۔ تو تنوع کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور یہی مفہوم بو کلمونی میں ہے کہ اس کے جو ڈیفرنٹ شیڈز ہیں، ڈیفرنٹ رنگ ہیں، اس کی رنگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی، اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو آپ سوالات میں جان سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ نہیں مانتے تو کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ سارے سوالات ہیں، لیکن یہ وہ سوال نہیں ہیں کہ جن کے جواب مقصود ہیں۔ ان کے جواب در حقیقت ہر انسان کو معلوم ہیں، اور لیکن وہ اپنی عقل سے غفلت کھاتا ہے اور ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اصل میں حق کو پہچاننے اور ماننے سے گریزاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ واضح کر دی ہے بات۔ اس میں الفاظ دیکھ لیجئے جو مانوس الفاظ ہیں۔ ینظرون نظارہ، نظر اسی سے ہے، اسی طرح سما کا لفظ اس سے آپ واقف ہیں۔ رفعت بلند ہونے کے مفہوم میں، یہ پہلے بھی آپ نے رفیع کا لفظ اسی سے نکلا ہے۔ جبال پہاڑ کے معنوں میں، جبل کی یہ جمع ہے، اور نصب کرنا اس سے ہم واقف ہیں، نصبہ اسی سے ہے۔ عرض کے لفظ سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح سطحت یعنی جو بچھائی جانے والی، جیسے ہم کہتے ہیں سطح مرتفع، بلند زمین، تو یعنی بلند سطح جیسے جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس طرف دیکھ لیجئے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مشکل ہو آپ کے لیے۔ اب اس کے مفہوم کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نہیں مانتے تو کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ یہ اب نوٹ دیکھ لیجئے، پھر اس میں بہت تفصیلی ایک مزید نوٹ ہے جو مولانا امین احسن اصلاحی کا، استاذ کے جو استاذ ہیں ان کا نوٹ یہاں پر انہوں نے تفصیل سے درج کیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے۔ یہ نہیں مانتے تو کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ اس پوری بات پر جو نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قیامت کے انہی حقائق پر جو پیچھے مذکور ہیں، آفاق کی بعض نشانیوں سے استدلال فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا ہے کس سے؟ آفاق کی بعض نشانیوں سے۔ ہم یہ بارہا گفتگو کر چکے ہیں ان نشستوں میں کہ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ استدلال کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، اپنے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی تخلیق کے حوالے سے، ان حقائق کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ انسانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس میں سب سے بڑی حقیقت قیامت ہے، اس دنیا کا خاتمہ ہے، انسانوں کا دوبارہ جی کر اٹھنا ہے، انسانوں کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ربوبیت کا اہتمام ہے، اللہ کی قدرت کا اہتمام ہے، یہ مختلف اور متنوع چیزیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل ہوتی ہے انفس اور آفاق کی۔
انفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دلائل جو ہمارے اندرونی وجود کے ہیں، یعنی ہماری سوچوں سے متعلق، ہمارے غور و فکر سے متعلق، جب ہم اپنی ذات پر غور کرتے ہیں تو وہ دلائل جو سامنے آتے ہیں ان کو ہم انفس کے دلائل کہتے ہیں۔ اور آفاق کے دلائل وہ ہیں جو ہمارے خارج میں پڑے ہوئے ہیں، خارج میں انسان بھی ہیں، خارج میں دنیا تعمیر بھی ہو رہی ہے، خارج میں دنیا زلزلے آ رہے ہیں، دنیا تباہ و برباد بھی ہو رہی ہے، جو کچھ بھی خارج میں موجود ہے پوری کائنات، وہ آفاق کے مشاہدات ہیں۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ یا ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ قیامت کے انہی حقائق پر، حقیقتوں پر جو پیچھے مذکور ہیں، آفاق کی بعض نشانیوں سے استدلال فرمایا ہے، یعنی کچھ نشانیوں کا حوالہ دیا ہے۔ ترتیب بیان میں یہ ندرت ملحوظ ہے، ندرت کہتے ہیں نئے پن کو، چھوتا پن۔ ترتیب بیان میں یہ ندرت ملحوظ ہے کہ ہمارے دوست نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا مفہوم بیان کرنے لگتا ہوں تو وہ بھی مشکل لفظ ہی ہوتا ہے۔ اب یہ ندرت کا لفظ کے لیے میں نے اچھوتا بول دیا ہے، نیا پن بول دیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ امید ہے کہ یہ واضح ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کوئی ایسی چیز کہ جو مفہوم بتانے والا لفظ ہے جس کو میں بول رہا ہوں وہ نہ میں واضح کر سکوں تب آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ جب تک جملے کے الفاظ کا معنی آپ کو نہیں پتہ چلے گا، جملہ آپ تک پہنچ نہیں سکے گا، اس کی کمیونیکیشن ہو نہیں سکے گی۔ اس لیے مفاہیم کو، لفظوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی ترتیب سے جب اس کو سمجھتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ سارے الفاظ آپ کے ذخیرہ الفاظ کا، آپ کی ڈکشنری کا، جو پرسنل ڈکشنری ایک طرح سے ہوتی ہے، اس کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ ترتیب بیان میں یہ ندرت ملحوظ ہے کہ پہلے مخاطبین کے ماحول میں قریب کی نمایاں ترین چیز اونٹ کی طرف توجہ دلائی ہے، پھر نگاہ کو آسمان کی طرف متوجہ کیا ہے، اس کے بعد زمین کی طرف لوٹتے ہوئے بیچ میں پہاڑ آ گئے ہیں۔ پہاڑوں کے بعد ظاہر ہے کہ عرب کے ماحول میں زمین ہی مخاطبین کی توجہ کا مرکز بن سکتی ہے، چنانچہ آخر میں اسی کا ذکر کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے اس ترتیب کو بیان کیا ہے کہ یہ کیوں پہلے اونٹ کا ذکر کر دیا، پھر آسمان کا ذکر کر دیا، پھر پہاڑوں کا ذکر کر دیا، پھر زمین کا ذکر کر دیا۔ اس ترتیب میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ تو اس جو ایک خاص نقطہ ہے اس کو استاذ نے واضح کیا ہے۔ اس میں بھی بات یہ ہے کہ اصل میں جب متوجہ کیا جائے، کسی کو آفاق کی طرف متوجہ کیا جائے تو انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے، سامنے دیکھیے۔ تو سامنے اس کے جو عرب کی معاشرت ہے اس کے اندر جب دیکھا جائے تو اس کے سامنے جو ایک نمایاں چیز جو اس کی خدمت میں مصروف ہے، جو ہر وقت اس کے لیے آمادہ کار ہے، وہ ہے اونٹ جو اس معاشرت کے اندر ہے۔ تو وہ سامنے اس کو وہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، پھر اس کی اوپر نظر جاتی ہے تو آسمان کی پوری وسعتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، پھر نظر کو نیچے لاتا ہے تو نیچے لاتے ہوئے پہاڑ، زمین تک پہنچنے سے پہلے پہاڑ اس کے سامنے آ جاتے ہیں جو اس کے ارد گرد موجود ہیں، اور پھر زمین آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک ندرت کا پہلو جو ہے، نئے پن کا، اچھوتے ہونے کا پہلو، اس کو واضح کیا ہے کہ نمایاں ترین چیز اونٹ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ وہ اونٹ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان نشانیوں میں سے 2، یعنی ٹوٹل 4 نشانیاں ہو گئیں، کل 4 نشانیاں ہو گئیں، ان نشانیوں میں سے 2 اونٹ اور زمین ربوبیت کے پہلو سے، اور 2 آسمان اور پہاڑ خدا کی قدرت اور حکمت کے پہلو سے زیادہ نمایاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ کب کوئی بھی اللہ تعالیٰ نشانی بیان کریں گے، اس کا حوالہ دیں گے تو اس کا مقصد ہوگا، اس سے استدلال کرنا ہوگا۔ تو استدلال جو پہلی 2 نشانیاں ہیں، یعنی جو 2 نشانیاں ہیں، ایک اونٹ کی اور ایک زمین کی، یعنی ابتدائی اور آخری، یہ 2 نشانیاں جو ہیں یہ ربوبیت کو بیان کر رہی ہیں۔ ربوبیت کا مطلب ہے پروردگاری کو۔ اللہ تعالیٰ کیسے پالتا ہے اونٹ کے ذریعے سے اس معاشرت کے لوگوں کو، اور کیسے پالتا ہے زمین کے ذریعے سے ان لوگوں کو۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو قدرت اور حکمت کا ہے، جو اصل میں پہاڑ اور آسمان کی نشانیوں سے واضح ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہے اس کی تفصیل آگے آپ کے سامنے آ جائے گی، جو اگلا نوٹ ہے۔ قرآن کے طلباء اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اس کے سارے فلسفہ و حکمت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی انہی صفات پر قائم ہے۔ کن صفات پر؟ یعنی اس کی جو مختلف صفات ہیں، اس میں ربوبیت ہے، اس میں قدرت ہے، اس میں حکمت ہے،
استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس اجمال کی تفصیل فرمائی ہے، یعنی ابھی جو اجمال میں بات استاذ نے غامدی صاحب نے بیان کر دی ہے، اس کی تفصیل کے حوالے کے لیے انہوں نے اپنے استاذ کی کتاب تدبر قرآن کا حوالہ دیا ہے۔ یہ ایک مفصل ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور امید ہے کہ بہت سادگی سے آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے اونٹ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آخر وہ اپنے سفر و حضر، یعنی سفر و حضر یہ ایک ترکیب استعمال ہوتی ہے۔ سفر کہتے ہیں کہ آپ کا چلنا، کسی علاقے کی طرف جانا، رواں ہونا، اور حضر کہتے ہیں کہ راستے میں یا کسی خاص جگہ پر جا کر قیام کرنا۔ تو قیام کو ہم حضر کہیں گے، یا ٹھکانہ کرنا، رہنا، رہائش اختیار کرنا، اس کو حضر کہیں گے، اور کسی طرف جانے کو سفر کہیں گے۔ وہ اپنے سفر و حضر کے سب سے زیادہ خدمت گزار، تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو اونٹ ہے یہ سفر کا بھی خدمت گزار ہے اور حضر کا بھی خدمت گزار ہے۔ سب سے زیادہ خدمت گزار، یعنی سفر میں تو وہ اس کے اوپر سواری کرتے ہیں، حضر میں جب وہ کہیں ٹھکانہ کرتے ہیں تو اس کے دودھ کو استعمال کرتے ہیں، اس کی باقی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ان کے سفر کا بھی ساتھی ہے اور ان کے حضر کا بھی ساتھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ خدمت گزار، وفا شعار اور جان نثار ساتھی اونٹ ہی پر کیوں نہیں غور کرتے، یعنی جو بالکل تمہارے سامنے ہے، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر شخص اس کی طرف سے ملنے والی خدمات ہیں ان سے فیضیاب ہو رہا ہے، ہر شخص ان کو جانتا ہے، ہر روز ہر وقت ان کو دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی چیز پر غور کر لیں جو آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ کیوں نہیں غور کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کن صفات و خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اونٹ کو کن صفات و خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے، کس طرح اس کو ان کا مطیع بنایا ہے، یعنی ان کا اطاعت کرنے والا۔ اونٹ جس طریقے سے خدمت گزاری کرتا ہے، ان کی لوگوں کی بات مانتا ہے۔ ایک عظیم الجثہ اور طویل القامت جانور، یعنی عظیم الجثہ بڑے جثے والا، بڑے جسامت والا، ایک عظیم الجثہ اور طویل القامت، قامت یعنی طویل القامت اونچے قد والا، طویل القامت جانور ہونے کے باوجود اس کی ناک میں نکیل ڈال کر وہ جدھر چاہیں لیے پھرتے ہیں، اور وہ بے چون و چرا ان کی اطاعت کرتا ہے، یعنی وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ وہ حضر میں ان کا رات دن کا ساتھی ہے، سفر میں ان کا بار بردار رفیق۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک الفاظ کی جو خوبصورتی ہے اس کو بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے جو صاحب ذوق ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ کیسے، یعنی جیسے ایک عظیم الجثہ لے کے آئے ہیں، ظاہر ہے کہ عظیم الجثہ کا لفظ ضخامت کے پہلو سے ہوگا، اس کی جسامت کے پہلو سے ہوگا۔ طویل القامت کا لفظ یعنی ایک طرف عظیم کا لفظ، دوسری طرف طویل کا لفظ، ایک طرف جثہ کا لفظ، دوسری طرف قامت کا لفظ۔ پھر آگے دیکھیے کہ حضر میں ان کا رات دن کا ساتھی کا لفظ آ گیا، سفر میں ان کا بار بردار رفیق کا لفظ آ گیا، صحرا میں ان کا سفینہ کہتے ہیں کہ وہ جہاز جو سمندر میں چلتا ہے۔ تو یہ اصل میں عام طور پر اس کو اونٹ کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ایک طرح سے صحرا کا جہاز ہے جس طرح سمندر کا جہاز ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی میں صرف اس طرف توجہ کر رہا تھا کہ جب آپ کوئی تحریر پڑھتے ہوں تو محض اس کا مفہوم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی خوبصورتی، زبان کی، بیان کی، اور اس کی سلاست اور اس کی روانی، اور اس کے ساتھ جو اس کے اندر ادبی پیرائے ہوتے ہیں ان پر بھی ضرور غور کرنا چاہیے، وہ آپ پر اثر کرتے ہیں جب آپ غور کرتے ہیں۔ صحرا میں ان کا سفینہ ہے، ہفتہ بھر وہ بھوک اور پیاس کا مقابلہ کرتا ہے، خاردار جھاڑیوں سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اور کسی بڑی سے بڑی مشقت سے بھی انکار نہیں کرتا۔ اس کا گوشت، پوست، دودھ، ہر چیز، پوست کہتے ہیں اوپر والا جو اس کی کھال ہے، گوشت، پوست، دودھ، ہر چیز مالک کے کام آتی ہے، یہاں تک کہ اس کا بول و براز بھی رائے گاں جانے والی چیز نہیں، یعنی اس کے جو بول و براز کی صورت میں چیزیں خارج ہوتی ہیں وہ بھی رائے گاں نہیں جاتی، ان کو بھی آپ لوگ استعمال میں لے کے آتے ہیں، رائے گاں جانے والی چیز نہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اتنے گوں یعنی متنوع مختلف قسم کے فوائد و مسالے یعنی فوائد ہی کا مترادف ہے، یعنی جس سے فائدے حاصل ہوں، مصلحتیں ہوں، اتنے فوائد و مسالے کے ساتھ یہ جانور آپ سے پیدا ہو گیا
اور انسان نے اس کو اتفاق سے پکڑ کر اپنے لیے سازگار بنا لیا۔ یعنی یہ کیسے تم سوچ سکتے ہو کہ یہ اتفاق سے پیدا ہو گیا اور انسان نے اس کو پکڑا اور اپنے لیے وہ سازگار کر لیا اور یہ اطمینان کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یا رب کریم نے اپنی قدرت و حکمت سے اس کو پیدا کیا اور اس کو انسان کی خدمت میں لگایا ہے۔ ظاہر ہے کہ عقل اس دوسری بات ہی کی گواہی دیتی ہے۔ اب عقل جو ہے، عقل بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عقل جس کو ہم بالکل سطحی طریقے سے دیکھیں تو وہ اس نوعیت کی باتوں پر سوالات پیدا کرنے شروع کر دے گی کہ اس میں کیا حرج ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ یہ اتفاق ہے، اس میں کیا حرج ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ بس ٹھیک ہے وہ پیدا ہوا کسی نہ کسی اتفاقی طریقے سے اور وہ انسان نے کوشش کر کے اس کو اپنے اس ڈگر پر لگا لیا ہے۔ تو لیکن اگر غور کیا جائے گا اور اس کے ساتھ باقی چیزوں پر غور کیا جائے گا تو انسان کی عقل اور اس کی فطرت اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اتفاقی سانحہ اتفاقی واقعہ ہو گیا ہے۔ اگر یہ دوسری ہی بات قابل قبول ہے تو کیا انسان پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے، جس نے اس کے لیے بغیر کسی استحقاق کے یہ آسائشیں فراہم کی ہیں؟ یہ بہت اہم جملہ ہے، شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے جس نے، یعنی پروردگار نے اس کے لیے بغیر کسی استحقاق کے، یعنی وہ کوئی اس کا حق نہیں رکھتے تھے کہ ان کو زندگی دی جائے، یعنی کوئی کارنامہ کیا ہو، کوئی کام کیا ہو جس کے نتیجے میں انسان کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے، آ کر اچھے کام کرے اور اس کے نتیجے میں ابدی زندگی کا حقدار ٹھہرے، تو یہ کہاں سے ہو گیا؟ یعنی کیا اس نے کوئی کارنامہ کیا تھا؟ اسی طرح جو کچھ بھی اس کو ارد گرد آسائشیں میسر کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ اس کے کس حق کا نتیجہ ہیں، کس اس کی کارکردگی کا، کس کام کا نتیجہ ہیں؟ وہ تو پہلے دن سے ہی اس کو ساری کی ساری پروردگار کی طرف سے میسر آ جاتی ہیں۔ تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش، ہمارے ارد گرد کا تمام سامان ہمارا استحقاق نہیں ہے، یعنی ہم اس کا حق نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کی محض عنایت ہے۔ ورنہ ایک دن اپنے رب کے آگے جواب دہی اور اپنے کفران نعمت کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ یہ ابھی آگے بھی پیرا آگے بڑھے گا۔ اونٹ جیسے طویل القامت جانور کا ذکر یا تو وہیں سے آسمان کی طرف ذکر آیا تو وہیں سے آسمان کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ وہ آسمان پر کیوں غور نہیں کرتے، کیوں نہیں غور کرتے کہ کس طرح یہ چھت بلند کی گئی، یعنی اونٹ کی بعد پھر آسمان کا ذکر آ گیا ہے، چھت بلند کی گئی۔ یہاں بھی اس کو جب لفظ چھت استعمال ہوتا ہے تو اس کو ان معنوں میں جن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی سائنس کے زاویے سے دیکھے تو وہ یہ کہے گا کہ اس کو چھت کا لفظ تو اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو تو چھت تو ایک سالڈ چیز کوئی ہوتی ہے، یہاں تو خلا ہی خلا ہے اور جس کے آگے کوئی پتہ نہیں کہ آخر تک کیا ہے، تو اس لیے اس کے لیے تو یہ زاویہ جو ہوتا ہے یہ سطحی زاویہ ہوتا ہے، اس سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو کیا واقعتاً چھت ہے، کیا ہم اس کائنات کے آخر تک پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں معلوم ہو کہ فی الواقع اس کے اوپر چھت ہے یا نہیں ہے؟ تو اول تو یہ ہے کہ ابھی تک پہنچ ہی نہیں سکے، وہاں تک ہماری نظر جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ابھی تک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چھت کا لفظ یا اس طرح کے تمام الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ انسان کی اپنی زبان یا اس کو جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہوا تو کوئی شخص اس پر یہ کہتا ہے، یا سورج غروب ہوا تو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سورج نہ تو طلوع ہوتا ہے، سورج نہ غروب ہوتا ہے، سورج تو اپنی جگہ پر قائم ہے، زمین اصل میں اس کے گرد گھومتی ہے۔ تو یہ بات جو ہوگی یہ سائنسی بات ہے، لیکن زبان کی، بیان کی، تفہیم کی بات یہ نہیں ہے۔ وہ سائنسدان بھی جو یہ بات اس کی تفصیل کرے گا وہ بھی جب سورج غروب اور طلوع ہونے کو بیان کرے گا تو یہی الفاظ، یہی استعارے، یہی مجاز، یہی طریقہ اختیار کرے گا۔ کس طرح یہ چھت بلند کی گئی، یعنی ایسی ناپیدا کنار چھت بلند تو ہو گئی، یعنی جس کے کوئی کنارے نہیں ہیں، جس کا یعنی کوئی کونا، کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، لیکن کسی کو وہ ستون نظر نہیں آتے جن پر یہ قائم ہو۔ پھر اس سے بھی عجیب یہ ماجرا ہے کہ نہیں معلوم کہ کب سے یہ قائم ہے، لیکن کوئی ماہر سے ماہر انجینئر کسی بڑی سے بڑی دوربین کی مدد سے بھی اس میں کسی معمولی سے معمولی رخنے یا خلا کی نشاندہی نہیں کر سکتا۔ پھر اس سے بھی عجیب تر ماجرا یہ ہے کہ ہے تو یہ زمین سے اتنی دور
کہ اس کی مسافت کا علم کسی کو نہیں، لیکن اسی کے سورج، چاند، ستارے اور سیارے زمین کی رونق اور اس کے لیے روشنی، حرارت اور زندگی کا ذریعہ ہیں۔ اسی سے بارش نازل ہوتی ہے جس سے زمین کی تمام مخلوقات کو روزی حاصل ہوتی ہے۔ انسان سوچے کہ جس خالق کی قدرت و حکمت کا یہ حال ہے کہ وہ آسمان کو بنا سکتا ہے، کیا اس کے مرکب جانے کے بعد دوبارہ اس کو اٹھا کر کھڑا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا؟ چنانچہ قرآن میں جگہ جگہ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ بتاؤ تمہارا پیدا کیا جانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ تو یہ اصل میں جو قرآن کے مختلف مقامات ہیں ان کے زاویے سے یہ بتایا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آسمان کی صورت میں تخلیق کر دی ہے، اس کے مقابلے میں تمہاری کیا حقیقت ہے، اور تم یہ تصور کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق نہیں کیا۔ آسمان اور اس کے عجائبات کی سیر کرانے کے بعد نگاہ کو پھر زمین کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس کی نشانی کی طرف، اور اس کی اس نشانی کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو زمین و آسمان کے مابین خالق کائنات کی قدرت و حکمت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ اس طرح کی جو متن آپ کے سامنے آ جائیں، ہمارا چونکہ یہاں پر مقصود اس نشست کے اندر وہ کتاب جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کی تفہیم ہے، اس لیے ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے کہ جو کچھ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو ایوائڈ کریں، اور یہ مزید یہ کہ یعنی ہمارا مقصد اصلاً کتاب کو پڑھنا ہے، باقی جو تقریر ہے اور باقی چیزیں ہیں وہ اسی کی کچھ تفہیم کے لیے کچھ نہ کچھ جملے میں یا باقی اصحاب اضافی یا کم بول سکتے ہیں، لیکن اصل مقصود یہ ہے۔ اس لیے آپ کو اس نشست میں بیٹھے ہوئے چونکہ ہم ایک تفسیر کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ان الفاظ سے پر غور بھی کرنا چاہیے، اس پر نظر بھی رکھنی چاہیے۔ محض میں جو گفتگو کر رہا ہوتا ہوں اس کی حیثیت اضافی اور ثانوی ہوتی ہے، اور جو اصل حیثیت ہے وہ اس ٹیکسٹ کی ہے جس کو ہم اپنے سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ آسمان اور اس کے عجائبات کی سیر کرانے کے بعد نگاہ کو پھر زمین کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس کی اس نشانی کی طرف اشارہ فرمایا جو زمین و آسمان کے مابین خالق کائنات کی قدرت و حکمت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ فرمایا کہ پہاڑوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح نصب کیے گئے ہیں، وہ زمین کے توازن کو قائم رکھے ہوئے ہیں کہ مبادا وہ سب کے سمیت کسی سمت کو لڑک جائے۔ مبادا کا مطلب ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ مبادا وہ سب کے سمیت کسی سمت کو لڑک جائے۔ وہ ہواؤں اور بادلوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں تاکہ بارش کی تقسیم قدرت کی حکمت اور اس کے منشا کے مطابق ہو۔ ہیں تو یہ پتھر کے، لیکن قدرت نے ان کے اندر سے خلق کی سیرابی کے لیے شیریں پانی کے سوتے جاری کر رکھے ہیں۔ سوتے یعنی چشمے جو پھوٹنے کی جگہ ہوتی ہے، جہاں سے پانی دھاروں کی صورت میں پھوٹتا ہے پہاڑوں کے اندر سے، شیریں پانی کے سوتے جاری کر رکھے ہیں۔ وہ قدرت کے بے شمار قیمتی خزانوں کے امین ہیں جن کو انسان برابر دریافت کرنے اور ان کو اپنے تمدن کی تعمیر و ترقی میں صرف کرنے میں رات دن سرگرم ہے۔ ان میں ایسے پہاڑ بھی ہیں جو ناقابل عبور ہیں، لیکن قدرت نے ان کے اندر درے اور راستے نکال دیے ہیں تاکہ وہ قوموں اور قوموں کے درمیان حجاب بن کے نہ رہ جائیں، یعنی ان راستوں کے ذریعے سے، ان دروں کے ذریعے سے ایک قوم اپنے ان پہاڑوں کو کراس کر کے دوسری طرف جا سکے، عبور کر کے دوسری طرف جا سکے۔ انسان غور کرے کہ کیا یہ خالق کی عظیم قدرت، عظیم حکمت اور اس کی عالمگیر ربوبیت پر شاہد نہیں ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ مفسر نے کیا کام کیا ہے۔ مفسر نے یہ کام کیا ہے کہ بظاہر ایک لفظ پہاڑ استعمال ہوتا تھا جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر شخص کے لیے ایک عام سا لفظ ہے یا ایک عام سی چیز ہے۔ اسی طرح اونٹ کا لفظ ایک عام سی چیز ہے، اسی طرح آسمان کا لفظ، اسی طرح زمین کا لفظ، یا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بالکل عام سی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا حوالہ دیا ہے۔ تو حوالہ دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جملے میں حوالہ دے دیا تو مفسر کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ بظاہر جو عام سی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے جب اونٹ کو بیان کیا ہے، اسی طرح جب آسمان کو بیان کیا ہے، اسی طرح جب پہاڑوں کو بیان کیا ہے، تو آپ کو واضح ہو گیا ہے حقیقت میں کہ جس کو آپ عام سی چیزیں، جن چیزوں کو سمجھ رہے تھے وہ بہت خاص ہیں،
اور وہ اگر نہ ہوتی تو ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں میسر نہ ہوتی۔ انسان اگر غور کرے کہ کیا یہ خالق کی عظیم قدرت، عظیم حکمت اور اس کی عالمگیر ربوبیت پر شاہد نہیں ہے، اور پھر غور کرے کہ کیا چیز جو خالق ان صفات سے جو خالق ان صفات سے متصف ہے، متصف ہونا یعنی حامل ہونا، صفات سے متصف ہونا، صفات کا حامل ہونا، ان صفات سے متصف ہے، وہ انسان کو اس دنیا میں شتر بے مہار بنا کے چھوڑے رکھے گا۔ یعنی جو خالق ان صفات کو رکھتا ہے، جو ربوبیت کی جگہ پر کھڑا ہے، جو ایک طرح سے پروردگاری کی جگہ پر کھڑا ہے، جو حکمت اور دانش اور اس کے ساتھ ساتھ قدرت کی جو پوری صفات ہیں ان کا حامل ہے، اس کے ساتھ وہ کیا ایسا ہوگا کہ وہ سارا اہتمام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کر دیا اور اس کو ایک شتر بے مہار بنا کر چھوڑ رکھے۔ شتر بے مہار کہتے ہیں، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، بے مہار جس کی مہار نہ ہو، جس کے آگے جو لگام لگی ہوتی ہے وہ نہ ہو۔ تو اصل میں یہ ایک محاورہ ہے عرب کے تناظر میں کہ شتر بے مہار وہ اونٹ جس کی لگام کسی وجہ سے کھل جاتی ہے تو وہ ایک طرح سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ادھر کو جا رہا ہے، ادھر کو جا رہا ہے، صحیح طرف جا رہا ہے، غلط طرف جا رہا ہے، تو وہ اندھا دھند بھاگتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو شتر بے مہار کے جو مرضی چاہے جس طرف مرضی اس کا رخ اٹھے، آنکھ اٹھے، اس طرف وہ بڑھنا شروع کر دے۔ تو اسی مثال کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شتر بے مہار نہیں بنایا۔ کوئی ایسا دن نہیں لائے گا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دن ایسا نہیں لائے گا جس میں وہ سب کا حساب کرے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا دے۔ کیا یہ اس کی ربوبیت اور اس کی حکمت کا بدیہی تقاضا نہیں ہے؟ بدیہی یعنی یقینی۔ کیا یہ اس کی ربوبیت اور اس کی حکمت کا بدیہی تقاضا نہیں ہے؟ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ اس کی قدرت کے دائرے سے خارج اور بعید از امکان ہے؟ بعید از امکان یعنی خارج از امکان۔ بعید کہتے ہیں دور کو، امکان کہتے ہیں ممکن ہونے کو، یعنی اور از کا مطلب ہوتا ہے سے، یعنی امکان سے دور، جس کے ممکنات سے ایک طرح سے ناممکن جو چیز ہے اس کے لیے ہم خارج از امکان یا بعید از امکان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد نگاہوں کو پہاڑوں سے زمین پر اتارا اور دعوت دی کہ زمین کو دیکھیں کہ کس طرح یہ ان کے قدموں کے نیچے بچھائی گئی ہے، کس طرح اس کے گوشے گوشے میں ان کی پرورش کے لیے ضرورت کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ اس کی مسطح زمینوں پر یہ اپنے گھر بنا لیتے ہیں۔ مسطح یعنی جو بالکل میدانی علاقے ہوتے ہیں، بالکل سیدھی صاف زمین ہوتی ہے، مسطح زمینوں پر، فلیٹ زمینوں پر یہ اپنے گھر بنا لیتے ہیں۔ اس کے میدانوں میں ان کے کھیت اور ان کے باغ و چمن ہیں، چمن بھی باغ ہی کو کہتے ہیں۔ اس کی نہریں، اس کے کنویں اور اس کے چشمے ان کے کھیتوں اور باغوں کو شاداب رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر سرسبزی پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر شادابی لاتے ہیں، ان کے اندر نشو و نما ان کو دیتے ہیں۔ اس کے جنگلوں اور اس کی وادیوں میں ان کے چوپایوں اور گلوں کے لیے، گلے یعنی جو چوپایوں کا جمع ریوڑ ہوتے ہیں، چوپایوں اور گلوں کے لیے پیٹ بھرنے کے غیر محدود وسائل موجود ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور سوچیں کہ جس نے ان کو اس بنے بنائے گھر میں اتارا اور اس کی ساری چیزیں وہ برت رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، کیا اس کو اس امر سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کون گھر کے مالک کے پسند کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور کون اس کو اپنے اب و جد کی میراث سمجھ کر اس میں اکڑتا اور اودم مچاتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے جو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے اندر مجھے کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو میں اسی کے مطابق، اسی کی پسند کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں۔ جیسے ہم کسی گھر کے اندر جاتے ہیں، جو اس گھر کا مالک ہوتا ہے اسی گھر کے لحاظ سے ہم یہ پسند کرتے ہیں۔ اچھی بات یہی ہوتی ہے، اخلاقی بات یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ اس کو اپنی میراث سمجھ لیں، یعنی اپنا ٹھکانہ سمجھ لیں، یا اپنے اب و جد، اب کہتے ہیں باپ کو، جد کہتے ہیں دادا کو، یعنی اپنے آباء و اجداد کی میراث سمجھ کر ہم اس کو اس کے اندر اکڑنا شروع کر دیں گے، یہ تو ہماری ہی ہے جو پیچھے سے چلتی چلی آ رہی ہے، اور اس میں ادم مچانا شروع کر دیں، جو مرضی کریں، جس طرف جو مرضی، اپنی مرضی کے لحاظ سے جو کچھ بھی آتا ہے، غلط آتا ہے، ٹھیک آتا ہے، اور بے سوچے سمجھے بے مہار طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ظاہر ہے کہ عقل یہی کہتی ہے کہ اس کو اس سے بحث ہے اور ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس سے بحث ہے
اور ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں متفکر نہ ہو، متفکر کا لفظ کیا ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آگاہ نہ ہو، نہ جانتا ہو، اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام نہ کیا ہو، تو اگر یہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بیہیو کر رہا ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے العیاذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ، اللہ ہمیں اس بات پر جو ہم اگلی بات کہنے لگے ہیں، اللہ اس پر معافی دے ہمیں، اور ہمارے منہ میں ایک طرح سے خاک کہ ہم اس طرح کی بات سوچیں یا کریں۔ العیاذ باللہ، ہم معذرت خواہ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ وہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ بے حس اور بلید اور خیر و شر کے شعور سے عاری ہے یا بالکل بے بس و مجبور ہے۔ یعنی اگر ہمیں یہ تصور کرنا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تو ہمیں دے دی ہیں، لیکن اب اس کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، اور ہم اس کے اندر ادم مچاتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس کے اندر وہ ہستی نہیں ہے جو پروردگار کو ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارا شعور، ہماری عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ یہ ان کا پیرا مکمل ہو گیا، اور اب آخر کی طرف بڑھتے ہیں، وقت بھی اب اختتام کی طرف ہے۔ یہ آخری حصہ ہے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم۔ اس کے باوجود نہیں مانتے تو تم یاد دہانی کرا دو اے پیغمبر، تم یاد دہانی کرانے والے ہی ہو، تم ان پر کوئی داروغہ نہیں ہو، ماننے والے یقیناً مانیں گے، رہے وہ جو منہ موڑیں گے اور انکار کر دیں گے تو اللہ انہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے گا، یقیناً انہیں ہمارے پاس ہی پلٹنا ہے، پھر ان کا حساب بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اس میں متن میں جو مانوس الفاظ ہیں، مذکر کا الفاظ تذکیر کرنے والا، تنبیہ کرنے والا، ذکر کرنے والا، بتانے والا، یاد دہانی کرنے والا، اس سے ہم واقف ہیں، اور اسی طرح یعذب تعذیب کے معنوں میں، سزا کے معنوں میں اس سے ہم واقف ہیں، عذاب کا لفظ بھی اسی سے ہے، اکبر بڑے کے مفہوم میں اس سے ہم واقف ہیں، اور حساب کے لفظ سے ہم واقف ہیں۔ تو یہ وہ الفاظ ہو گئے۔ ادھر دوسری طرف دیکھ لیجئے، مشکل الفاظ اگر کچھ ہیں تو یہ داروغہ کا لفظ ہو سکتا ہے کہ جو اصل میں کوتوال کے معنوں میں، تھانے دار کے معنی میں، نگران کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں اطراف کی چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، اور اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے باوجود نہیں مانتے تو تم یاد دہانی کرا دو اے پیغمبر، تم یاد دہانی کرانے والے ہی ہو، تم ان پر کوئی داروغہ نہیں ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے۔ التفات کہتے ہیں یعنی متوجہ ہونا، کہ آپ نے انذار کر دیا، یعنی آپ نے ڈرانا تھا، یعنی یہ انذار اصل میں اس خاص مفہوم میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے اور اصل میں دین کی دعوت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، کہ اس میں آخرت کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ آپ نے انذار کر دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اس کے بعد بھی اسی طرح خبردار کرتے رہیے، یعنی آپ کا کام خبردار کرنا ہی ہے، بتانا ہے، آگاہ کرنا ہے، یاد دہانی کرنا ہے۔ آپ کا فرض صرف تبلیغ و تذکیر ہے، یعنی بیان کرنا، ابلاغ کرنا اور تذکیر کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری آپ پر نہیں ہے کہ زبردستی ان کے دلوں میں ایمان اتار دیں۔ تبلیغ و دعوت کے سوا آپ سے کسی چیز کی پرسش نہیں ہونی ہے، یعنی آپ سے کوئی چیز اس کے علاوہ نہیں پوچھی جائے گی۔ پرسش یعنی سوال و جواب، پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اگلا نوٹ ہے، تو اللہ انہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے گا، یعنی جہنم کا عذاب جو دنیا کے ہر عذاب سے بڑا ہوگا۔ پچھلی سورہ میں اسی کو النار الکبریٰ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یقیناً انہیں ہمارے پاس ہی پلٹنا ہے، پھر ان کا حساب بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اس پر نوٹ ہے، یعنی یہ محض دھمکی نہیں ہے، بلکہ ہم پر واجب ہے کہ ان کا حساب لیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ محض ایک جملہ بولا جا رہا ہے، یہ محض ڈراوا دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ضروری ہے۔ ہاں، اس انصاف کا تقاضا یا اس دنیا کا تقاضا جو ہم نے بنائی ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم ان کا حساب لیں۔ استاذ امام کے الفاظ میں اگر ہم ایسا نہ کریں تو اس کے معنی یہ ہیں
کہ یہ دنیا ایک بازیچہ اطفال ہے اور ایک بالکل بے مقصد و بے حکمت کارخانہ ہے، حالانکہ خالق کا کوئی کام نہ حکمت سے خالی ہے نہ ہو سکتا ہے۔ بازیچہ اطفال یعنی بچوں کا کھیل میدان کی جو جگہ ہوتی ہے، کھیلنے کی کودنے کی جو جگہ ہوتی ہے، اس کے لیے بازیچے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک جگہ یا کھیلنے کی جگہ، کھلونے کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بچوں کا کھلونا یا بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے یہ دنیا، اور بالکل ایک بے مقصد و بے حکمت کارخانہ ہے۔ اگر ہم حساب والے مسئلے کو درمیان میں سے نکال دیں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا، حالانکہ خالق کا کوئی کام نہ حکمت سے خالی ہے نہ ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں اب یہ ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو گیا، تو وہ حصہ جو ہمارے لیے والا حصہ ہے وہ اس کو ہم اگلی نشست میں مؤخر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سوالات اس وقت نہ ہوئے تو پھر میں اس کو ڈسکس کر لوں گا، ورنہ سوالات ہم پہلے کر لیتے ہیں اور اس کو اگلی نشست میں لے جائیں گے۔ اور اس میں غالباً مشتاق صاحب کے کچھ سوالات مؤخر تھے، اور اگر وہ موجود ہیں اس نشست میں اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے آغاز کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے آپ سے انسان کی آزادی کی حقیقت کے متعلق نوٹ بھیجا تھا، اور آپ نے اس کا بہت اچھا جواب دیا تھا کہ آپ اس کے متعلق آج ڈسکس کریں گے کہ انسان اصل میں آزاد ہے یا کہ نہیں، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آزادی نہیں ہے تو یہ کہ ہماری زندگی ایک امتحان ہے، وہ امتحان بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق میرا کوشچن تھا کہ یہ آزادی اگر نہیں ہے تو امتحان بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ تو بے معنی ہو گیا۔ تو اس کے متعلق اگر آپ کچھ بتا دیں تو مشکور کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اس کو جو سوال میں سمجھاؤں اسی کے تناظر میں، ورنہ میں اپنی بات واضح نہ کر سکوں تو آپ سوال میں اگر جو حصہ رہ گیا ہو تو اس کو مزید واضح کر دیجیے گا۔ میں اس وقت جو آپ کا نوٹ آیا تھا اس وقت تو دیکھ لیا تھا، اس وقت پوری طرح مستحضر نہیں ہے، لیکن ابھی جو آپ نے بات فرمائی ہے اس کے تناظر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب ہم اس کی ایک سادہ مثال لے لیتے ہیں، جب ہم طالب علم کے لیے لفظ آزمائش یا امتحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے اس کو ایک محدود وقت دیا جاتا ہے کہ 2 سال وہ تیاری کرے گا یا 3 سال، جتنا بھی اس کا پیریڈ ہوتا ہے وہ تیاری کرتا ہے۔ تیاری کرنے کے بعد اس کو ایک نصاب دیا جاتا ہے، اس نصاب کو تیار کرنے میں وہ آزاد ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے، اور بھرپور طریقے سے وہ جہاں سے بھی مدد لینا چاہتا ہے وہ مدد لیتا ہے۔ اچھا، پھر وہ امتحان دیتا ہے۔ امتحان جب دیتا ہے تو کئی واقعات معاملات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ممتحن اس سے ایسا سوال پوچھے جو خارج از نصاب ہے، یعنی جو غیر متعلق ہے اس سے، تو وہ پھر جو پرچہ ہے یا سوال جو پوچھا گیا ہے اس میں ممتحن کی غلطی قرار دی جائے گی کہ یہ اصل میں ایسی چیز کا کے بارے میں سوال پوچھ لیا گیا ہے کہ جو اس کو بتایا ہی نہیں گیا یا جس کا اس کو اختیار ہی نہیں دیا گیا، تو وہ یہ غلطی انڈرسٹوڈ ہے، ہر جگہ پر طے شدہ ہے کہ یہ غلطی ممتحن کی قرار پائے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پرچہ کینسل ہو جائے گا، اور پھر کسی اور ممتحن کو یا اسی کو کہے گا کہ آپ اس نصاب کے مطابق پرچہ تیار کیجئے۔ تو یہ مثال دینے سے میرا مقصود یہ تھا کہ اصل میں کوئی بھی، یہ عقل کا تقاضا بھی ہے، یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے، اور حکمت کا تقاضا بھی ہے کہ پروردگار نے ہمیں آزادی بھی دے رکھی ہے ایک محدود سطح پر، اور ایک پابندی بھی ہمارے اوپر لگا رکھی ہے۔ تو جتنی آزادی دے رکھی ہے، ہمارا امتحان اسی آزادی کے دائرے میں ہوگا، وہی ہمارا پرچہ ہے، اسی کے اندر ہوگا۔ ان چیزوں پر ہمارا نہیں ہوگا اختیار، ان چیزوں پر ہمارا امتحان نہیں ہوگا جس کی ہمیں آزادی نہیں دی گئی۔ مثال کے طور پر ایک بچے کو انسان نے معذور پیدا کیا، ایک بچے کو انسان نے بالکل توانا اور صحت و سلامتی کے ساتھ پیدا کیا۔ اب اگر جس کو معذور پیدا کیا ہے
اس سے وہ سوال پوچھے جائیں یا اس کا وہ امتحان لیا جائے کہ بھئی آپ نے اپنے والدین کی خدمت کیوں نہیں کی، آپ نے سوسائٹی میں فلاں فلاں رول پلے کیوں نہیں کیا، آپ نے یہ کردار ادا کیوں نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے سوال اس سے پوچھے جائیں تو یہ سوال پوچھنے والا تجاوز کرے گا، زیادتی کرے گا، غلطی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح وہ جو شخص ہے جس کو آزادی ملی ہے، اس سے اگر سوال پوچھا جائے گا کہ وہ آپ بتائیے کہ آپ کو ہاتھ پاؤں سب کچھ سلامت دیا گیا اور آپ کو جو حالات، آپ کو جو معاملات دیے گئے، اس کے اندر آپ نے کیا کردار ادا کیا، تو اسی لحاظ سے اس کا وہ جواب دہ ہوگا۔ تو جب ہم پابندی یا آزادی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میں نے جو گزشتہ نشست میں گفتگو کی تھی اس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اصل میں وہ لفظ آزادی اور لفظ پابندی کو اس کے بہت لفظی مفہوم میں نے اس طریقے سے چاہا تھا کہ استعمال نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ اصل میں انسان پابند بھی ہے، آزاد بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دائرے میں انسان سے پوچھے گا، اسی دائرے میں انسان مکلف ہوگا جس میں جتنا وہ آزاد ہے۔ مثلا ایک بندے کو عمر ہی 30 سال کی ملی ہے تو اس سے 50 سال کا سوال نہیں کیا جا سکتا، اور جس کو 70 سال کی ملی ہے اس سے 30 سال کا نہیں بلکہ 70 سال کا سوال کیا جائے گا۔ تو یہ فرق ہے یعنی پابندی اور آزادی کا۔ تو یہ میں ایسے اس کو دیکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کی بات کو میں نہیں سمجھ سکا اور اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کر سکا تو مزید اس کی طرف آپ اس کو کھول سکتے ہیں۔ میرا سوال جو تھا وہ تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ فرشتوں کی نگرانی، فرشتے مدد کرتے ہیں اور کائنات کی نگرانی اور پروردگار خود ہمارے اس امتحان میں مدد کرتا ہے۔ تو اس کے متعلق مجھے سمجھ نہیں آئے کہ اگر امتحان ہو رہا ہے تو یہ مددگاری کس قسم کی ہو رہی ہے، کہ ہمیں تو فریڈم پورا چوائس دے دیا گیا ہے کہ now you are free, do whatever you want to do, there is not going to be any direction from Allah Ta'ala anymore، کہ وہ تو تعلق ختم ہو گیا ہے، نہ تو کوئی ولی اللہ ہے، نہ کوئی خلیفہ ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو تمام ایجوکیشن جو ملنی تھی وہ دے دی گئی ہے، اب آپ کا امتحان، یہ زندگی پیورلی امتحان ہے۔ تو نگرانی وغیرہ کا جو آپ نے کانسیپٹ ایڈ کیا ہے اور سفارش وغیرہ، جس طرح فرشتے آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد، اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کر رہا ہے، وہ تو کنفیوز کر دیتا ہے وہ امتحان والا ایشو۔ So that's what I was confused about۔ نہیں، یہ اس کو ایک زاویہ یہ ہے جس زاویے سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن میں اس کو ایسے ہی دیکھوں گا کہ جی فرمائیے۔ میں اس لیے کنفیوز ہو گیا تھا کہ کیونکہ یہ جو ہے صوفیزم، صوفیزم ان کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے غوث اعظم ہوتے ہیں، وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے انٹریکٹ ہوتا رہتا ہے۔ سملرلی شیعہ ریلیجن میں خلیفہ وقت ہوتا ہے، دیر از اے ڈائریکٹ کمیونیکیشن بٹوین دیم۔ اگر وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو رہے ہیں تو یہ کس قسم کا امتحان ہے؟ Are we getting guidance every day from Allah? So there are so many confusing concepts۔ جو آپ نے نگرانی کا ایشو اس میں ریز کیا تھا کہ فرشتوں کی نگرانی ہوتی ہے، پروردگار کی نگرانی ہوتی ہے، ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ نگہبان تو وہ جو فرشتے ہیں کرام الکاتبین، وہ تو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں۔ They are not guiding us in any way whatsoever۔ یہ میں اپنا کانسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں، مے بی I have a totally wrong idea۔ So I hope you can clarify those issues۔ جی میں کوشش کرتا ہوں۔ اس میں تھوڑی سی ہم مکالمہ کر لیتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے بندوق اٹھائی اور دوسرے آدمی پر تان کر گولی چلا دی۔ ایک واقعہ ہوا کہ گولی چل گئی اور دوسرا اس کو لگ گئی اور وہ مر گیا۔ دوسرا واقعہ ہوا کہ گولی چل ہی نہیں سکی، یا چلی تو وہ دوسرے آدمی پر وہ کارگر نہیں ہو سکی۔ یہ کیسے ہو گیا؟
یہ میں سوال پوچھ رہا ہوں، یعنی کہ یہ فرق آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک اقدام انسان کرنا چاہتا ہے پورے شعور کے ساتھ، وہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ہو نہیں پاتا، بعض اوقات ہو پاتا ہے بعض اوقات نہیں ہو پاتا. یہ کیسے ہو جاتا ہے انسان سے؟ یہ ہم روز دیکھتے ہیں. اس کا مطلب جی فرمائیے. سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. جی تو اگر ہو گیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر نہ ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے. یہ جب آپ نے اللہ کی طرف سے کا لفظ بول دیا تو یہ تو آپ نے پھر آپ نے انسان کو پابند کر دیا ایک طریقے سے، کیونکہ یہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہاں گولی چلے گی اور یہاں نہیں چلے گی، تو پھر تو وہ آزادی جو ہے وہ محدود ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں. No, but you won't be held responsible for that. یہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, you would only be judged for what you did, not the consequences. اگر آپ نے بدمعاشی کی ہے اور اس سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, آپ کو پھر بھی سزا ملے گی. یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن اس کا تعلق تو نیت سے ہے. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں عمل کی, یعنی آزادی اور پابندی کی بات کر رہے ہیں. ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ انسان ایک اقدام کرنا چاہتا ہوتا ہے, اچھا یا برا. کبھی وہ اقدام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, یعنی اس کو اقدام اس کا ہونے دیا جاتا ہے, اس کے لیے ہم لفظ آزادی بول دیتے ہیں. کبھی ہم وہ اقدام کر نہیں پاتا, کوئی اسباب بن جاتے ہیں مختلف قسم کے, وہ اقدام کر نہیں پاتا یا وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا مختلف اسباب کی وجہ سے. تو یہ دو, تو اس کو کے لیے میں لفظ استعمال کر لیتا ہوں پابندی, کہ انسان پابند ہے. تو جب ہو گیا تو اس کا جی یقیناً کہ کبھی جو ہے یہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ انسان تو اسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. یعنی ہم تو جب کوئی بھی اقدام کر رہے ہوتے ہیں اچھا یا برا, اور اس کا نتیجہ اس کے منطقی انجام کی صورت میں کبھی نکلتا ہے کبھی نہیں نکلتا, کرتے ہوئے تو ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ہم تو پورے زور کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, پورے ارادے کے ساتھ اس کو کرنا چاہتے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یعنی جب مثال کے طور پر ایک شخص نے گولی چلا دی ہے, وہ آگے درمیان میں کوئی پرندہ آ گیا, درمیان میں کوئی اور چیز آ گئی, یا وہ اس گولی اس آدمی نے آگے کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کو لگ نہیں سکی, یا وہ بچ گیا, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچ گیا, ڈاکٹروں نے علاج کر کے اس کی گولی نکال دی, وہ بچ گیا, وغیرہ وغیرہ. تو کیا اس کو ہم قاتل, خود اللہ تعالیٰ کے قانون میں, اللہ تعالیٰ کی نظروں میں قیامت کے جو معاملات ہیں اس کے اندر تو یہ قاتل قرار پا گیا, اس نے اپنی طرف سے اقدام کر دیا ہے. وہ تو پروردگار ہے کہ جس نے آگے, وہ اس کے آگے ڈھال بن گیا, یا پروردگار کا فرشتہ ہے جو اللہ نے بھیجا کہ روکو اس گولی کو, یا اس کے جو نشانہ ہے اس کو چوک کر دو, یا اس کی گولی کو چلنے ہی نہ دو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ صادر کر دیا اسی وقت کہ میں اس کام کو ہونے دوں گا یا اس کام کو نہیں ہونے دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے براہ راست, یا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے, یا اپنے اجرام فلکی کے ذریعے سے, یعنی بعض اوقات اللہ نے ہوا کو حکم دیا, بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے درخت کو حکم دیا کہ سڑک کے درمیان میں آ کے گر جا. تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو وہ ہمارے اقدامات کے اندر, یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کرتے ہیں, تو وہ ہمارے اقدامات کے اندر جو رکاوٹ ڈالی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پاتے. تو اس جی فرمائیے. آپ نے جو کہا ہے پری ڈٹرمنیشن, کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ پری ڈٹرمن ہو چکا ہے, سو دین امتحان کیسا ہوا؟ نہیں دوبارہ, یعنی پری ڈٹرمنٹ کیسے؟ پری ڈٹرمنٹ تو نہیں ہے, یعنی یہ تو نہیں ہے. آپ نے کہا کہ گولی چلے گی, مگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ گولی جا کر نہیں لگے گی. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایٹ دا اسپاٹ فیصلہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر لمحہ فیصلہ کر رہے ہیں, اور ہر چیز کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے, جیسے کہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات کو دعاؤں پر منحصر رکھا ہوا ہے کہ انسان مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو دے دوں گا,
نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا. تو یہ چیز جو ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک روبوٹ ہے، اس کا ایک مخصوص سسٹم ہے، یا ایک کمپیوٹر ہے اس کا مخصوص سسٹم ہے، ایک خاص عمر گزار کے اس نے چلے جانا ہے. اور پروردگار نے بھی ایک خاص طریقے سے ایک سسٹم دے کر اس کو یہاں پر بھیج دیا ہے، ہرگز نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ ریلیشن شپ ہے انسانوں کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ. اور اس کی نظر کا بھی، اس کے عمل کا بھی، ہر چیز. اسی کو تو قدرت کہتے ہیں، اسی کو تو ربوبیت کہتے ہیں، اسی کو تو وہ تعلق کہتے ہیں. ورنہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ورنہ تو ایک اتفاقی امر ہے جو اس طریقے سے ہو گیا. پھر ہم اللہ کو حی و قیوم اور قادر مطلق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی آپ نے جو کہا تھا کہ انسان کی آزادی کی حقیقت کہ ہم فری نہیں ہیں، محدود آزادی، وہ میری بات شاید میں اس کو صحیح طرح واضح نہ کر سکا ہوں. میری بات اصل میں مقصود اس کا یہ تھا، میں اس وقت جو کہنا چاہتا تھا کہ ہم جو انسان اپنے آپ کو بڑے کر و فر کے ساتھ سمجھتا ہے کہ میں اکڑ کر چلتا ہے نا اس زمین کے اوپر، اور اپنے آپ کو وہ سائنس بھی کے علوم کی بنیاد پر، فلسفے کے علوم کی بنیاد پر، تصوف کے علوم کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ میں غوث ہوں، میں قطب ہوں، اور میرے پاس فلاں فلاں قوتیں موجود ہیں، میرے پاس یہ سائنسی آلات ہیں. لیکن انسان کا معاملہ ہے کیا؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک سانس کی مار ہے. یعنی ایک سانس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کہ سانس نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ ہاتھ اٹھانا چاہے، میں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ اسی ہاتھ کو یہاں روک دینا چاہے، وہ رک جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے ہمارے اوپر، لیکن اس نے اپنے فیصلے سے، اپنی مشیت سے جب چاہتا ہے اس کنٹرول کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی ایسے ہی جیسے کوئی بچہ ایک استاد کے پاس موجود ہوتا ہے، یا ایک والدین کے سامنے بچہ موجود ہوتا ہے، والدین کی نظروں کے آگے ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا بچہ، جس کو جب وہ چاہتے ہیں تھوڑا سا کنٹرول اس کا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کچھ حرکتیں کر لیتا ہے، جب وہ چاہتے ہیں اس کو قابو کر لیتے ہیں. تو پروردگار کی تو ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے. میرا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ ہم کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور اپنی اکڑ کو، اپنی دانش کو، اپنی لیاقت، اپنی سائنس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے اس کی بنیاد پر کہ میں نے معاذ اللہ تعالیٰ کو بھی شکست دے دی ہے، میں اس جگہ پر کھڑا ہو گیا ہوں، میں نے زندگی کو بھی ایک طرح سے موت کو بھی شکست دے دی ہے، خدا کے کارکنان قضاء و قدر جو فرشتے ہیں ان کو بھی شکست دے دی. ہو ہی نہیں سکتا، ہوا ہی نہیں ہے. پوری تاریخ اس پر شاہد ہے، اور انسان کا ہر پل اس کا گواہ ہے کہ لوگ یہاں بیٹھے تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اچانک کیمرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی چیزیں، ویڈیوز اس نوعیت کی، کہ بندہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ایک سفر پر نکلتا ہے، راستے میں جاتے ہی چند سیکنڈ کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. خدا کا یہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنے دینا آپ کو، یا کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں، بندہ جو مرضی زور لگا لے اللہ تعالیٰ نہیں کرنے دیتے. اور جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، وہ پھر فیصلہ انسان کو وہ کام کرنے دیتے ہیں. تو اب یہ بات آ گئی آخر کی بات یہ ہے کہ پھر جو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جبر رکھا ہے اور تھوڑا بہت اختیار دیا ہے تو امتحان کا کیا سوال؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ سے سوال نہیں آپ سے کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر جبر کیا ہے یا آپ کو ہونے نہیں دیا، اس پر آپ سے معاملہ نہیں کریں گے، بلکہ وہاں کریں گے کہ جہاں آپ نے اقدام کر دیا ہے، جہاں آپ نے اپنی آزادی کو بھرپور طریقے سے، اسی دائرے میں اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑیں گے، گرفت کریں گے، جس دائرے میں انسان کو آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. اس سے زیادہ جہاں، اور اس میں ایک اجتماعی معاملہ بھی ہوگا، ایک انفرادی معاملہ بھی ہوگا. 1 منٹ رکیے گا صرف، ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جی احمد صاحب، اگر چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا، باقی احباب سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ جانا چاہیں تو وہ اس نشست کو ہم یہاں پر کلوز کر لیتے ہیں، تو وہ چلے جائیں، اور میری ان کے ساتھ مشتاق صاحب کے ساتھ اگر گفتگو مزید وہ چاہیں تو ہم اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور 15 منٹ کم از کم، تاکہ یہ بات جی بالکل، کیونکہ اس وقت ہم 1 گھنٹہ اور 20 منٹ تقریباً ہمارے ہو چکے ہیں اس کلاس کے. تو احباب اگر جانا چاہیں تو بالکل وہ آزاد ہے، اور مطلب جا سکتے ہیں کیونکہ کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا.
اور آپ اگر یہ بات جاری رکھنا چاہیں ان کے ساتھ تو یقیناً جاری رکھ سکتے ہیں. البتہ اس میں سوچ رہا تھا کہ اگر تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے، میں اگر کوئی اس میں مدد کر سکوں. جی آپ اگر ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے. یعنی ہو سکتا ہے کہ میں بات نہ کنوے کر رہا ہوں یا وہ ان کی بات کو میں سمجھ نہ رہا ہوں، تو یہ کہ نقطہ کیا ہے جو ہمارے درمیان مبہم ہے. جی اس میں جو آپ سے بھی اور استاد جو ہے رام صاحب سے جو بات ان کے پاس بیٹھنے سے ایک چیز ہوتی ہے، مشتاق صاحب ایک اینکل سے بات کر رہے ہیں اور وہ ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، تب آپ کا جواب جو ہے کچھ اور سوالات پیدا کر رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اصل میں ان کے بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں موجود ہیں، جیسے انہوں نے ذکر بھی کر دیا کہ صوفیہ کا ایک طریقہ ہے دین کو بیان کرنے کا، شیعہ حضرات ایک طریقے سے بیان کرتے ہیں، یا ہمارے جو سیکٹس ہیں اہل کیا کہتے ہیں سنی حضرات. اب وہ یہ ایک یا دو سوالات کے جواب کو سب کنسیپٹس کو کلیئر نہیں کریں گے اور وہ سوالات مزید پیدا ہوتے چلے جائیں گے. تو اس میں میں بلکہ بھی جب آپ نے مجھے پوچھا تو میں وہ ڈھونڈ رہا تھا کچھ جبر و قدر کے اوپر استاد کی اچھی گفتگو ہیں، تو باقاعدہ انہوں نے ایک دو گھنٹے کیے لیکچرز ہیں جس میں وہ بہت تفصیل سے باتوں کو ان کی بنیادوں سے اٹھا کے آخر تک لے کے جاتے ہیں. اور اس میں یہ جو بات ہے کہ میرا امتحان جو ہے کہ مجھ کو آزادی کہاں تک ملی ہوئی، اگر آپ اس کو اس کی بنیاد سے بات اٹھا کے فائنل نہیں کریں گے تو وہ سوالات ہر سوال کے بعد جواب کے بعد ایک اور سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اس پہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو ضرور اس پہ جاری رکھیے. لیکن کیونکہ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشتاق صاحب کے حوالے سے میرے بھی یہ مسائل تھے، وہ بہت لمبا عرصہ لگا، مطلب مہینوں نہیں سالوں لگے کہ وہ باتوں کو سمجھنے میں. تو یہ میری ایک تجویز تھی اور یہ بہت اچھی چیز جو ہے کہ یہ سوالات پیدا ہو. تو مجھے بہت سالوں بعد سمجھ آئی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مدد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات پیدا ہو گئے. یار اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ اس پہ غور کریں، اس کو توجہ دیں، اس پہ آپ جب بھی جو ابھی ہم نے آج کی اس میں پڑھا کہ اون کی مثال دیکھ کر اس پہ آپ غور نہیں کرتے. تو یہ جو غور اور توجہ کی چیز پیدا ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس میں مزید آگے چیزیں واضح کرتے چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری دعا ہے. یہ میری تجویز تھی. جی اس تجویز میں ایڈ کروں گا، پھر مشتاق صاحب جیسے فرمائیں گے. ایک تو میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض بنیادی مقدمات، بعض بنیادی مباحث ہم نے ان کے بارے میں کوئی موقف طے نہیں کیا ہوتا، اور جب طے نہیں کیا ہوتا تو وہ ہم جب اس کو دوسرا آدمی بعض اوقات یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے اور دوسرے کے درمیان انڈرسٹوڈ ہے، طے شدہ ہے، جبکہ بعض اوقات نہیں طے ہوتا. جب نہیں طے ہوتا تو پھر آگے جتنی بھی گفتگو کی جائے گی وہ صحیح لا حاصل ہوگی، اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. تو اس میں آپ نے دو تین چیزیں جن کی طرف تو میں یہ عرض کروں گا کہ پہلا نقطہ ہے جبر و قدر کا. جبر و قدر کی ایک بحث ہے جو جب سے انسان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک چلتی چلی آ رہی ہے. یہ فلسفے کی بھی بحث ہے، یہ مذہب کی بھی بحث ہے، یہ تصوف کی بھی بحث ہے. اور اس بحث کا یعنی دو جملوں میں مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ کیا انسان مجبور ہے، یعنی اس پر جبر کیا گیا ہے، یا وہ قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ آزاد ہے یا وہ قادر ہے، یعنی مجبور ہے یا قادر ہے. یہ بحث ہے. تو اس میں مختلف فلسفی، مختلف لوگ مختلف آراء دیتے رہے ہیں. تو وہ یہ مسئلہ آج تک ایک طریقے سے فلسفے کی سطح پر تو کم از کم حل نہیں ہوا. اسلام نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب ایک جملے کے اندر یہی ہے کہ انسان کو ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کی مشیت کے لحاظ سے، اور اس میں انفرادی معاملات بھی ہوتے ہیں، کچھ آزادی دے رکھی ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یا جتنی اس نے وہ پابندی. تو دونوں چیزیں ہیں، اور جو معاملہ ہونا ہے، مواخذہ ہونا ہے، وہ اسی آزادی کے حوالے سے ہونا ہے، اس جبر کے حوالے سے مواخذہ ہونا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک تو چیز ہے. مثلا ایک دو اس کی مثالیں لے لیں، بات ذرا لمبی ہو گئی، کہ یہ میرا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا، یعنی یہ میرے والدین، زمانہ، میری شکل و صورت، بے شمار اس طرح کی چیزیں یہ میرے اپنے اختیار ہی میں نہیں ہیں. میری صلاحیتیں میرے اپنے اختیار بھی میں نہیں ہیں. میری بے شمار چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہیں جن کی بیس پر میں آگے ساری زندگی گزار رہا ہوتا ہوں. وہ وجود ہی میرے اختیار میں نہیں ہے.
یعنی اس کا بننا، اس کی صلاحیتیں، اس کی جو بھی چیزیں ہیں، تو وہ اختیاری میں نہیں ہیں، تو پھر آگے کی چیزیں تھوڑی بہت میرے اختیار میں دے دی گئی ہیں۔ تو یہ ایک جبر و قدر کی بحث ہے جس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے جو اس کے ساتھ دوسری بحث جس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے محیط ہونے کی ہے، جو ایک طرح سے ریلیٹڈ ہے جبر و قدر ہی سے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزار کے جب اس کا انجام ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا تو یا دوزخ میں جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو ہم علیم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو علیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے، کہ ورنہ تو اس کا علم ناقص ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اگر اس کو معلوم نہ ہو اپنے انسانوں کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ تو یہ اس موقف پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، کیونکہ انسان تو اللہ کے اذن سے یا اللہ کے علم سے باہر جا ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایک شخص کو معلوم ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے پہلے سے، اس کے علم کے اندر، اللہ کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، تو وہ جا کیسے سکتا ہے جنت میں؟ اللہ کے علم کے خلاف کیسے کارروائی کر سکتا ہے؟ لہٰذا اس کو استدلال کیا جاتا ہے اس بنیاد پر جبر کے پہلو سے، لیکن یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ کہوں گا کہ یہ بحث علم کی، اللہ کے علم کی بحث، اسی طرح اللہ کے جبر کی بحث، انسان کے جبر کی، مجبور ہونے کی اور اس کی قدرت ہونے کی بحث، اور اسی طرح صوفیہ کا جو اس میں ایک الگ موقف ہے۔ یہ تو فلسفے کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صوفیہ جیسے انسان کو ایک طرح سے، چونکہ ان کا تصور یہ ہے کہ، معذرت خواہ ہوں، ان کا تصور یہ ہے کہ انسان اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ، وحدت الوجود کے نظریے سے آپ واقف ہوں گے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا ایک حصہ ہے تو اصل میں جب وہ قوت حاصل کر لیتا ہے بالآخر اپنی مشقت سے، اپنی ریاضت سے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے اور اس وجود میں ضم ہو جاتا ہے، اس کا حصہ بن جاتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اوصاف جو ہیں اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ چونکہ وہ حصہ ہے تو اس لیے آہستہ آہستہ وہ ایک بہت محدود سطح پر، انتہائی مائنر جگہ پر، وہ اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات والے اوصاف ہیں۔ تو اس لیے وہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر انسان کو اس جگہ پر وجود کی وحدت پر لے کے جاتے ہیں کہ تمام اشیاء، تمام چیزیں، تمام انسان اصل میں پروردگار کے وجود میں آخرت میں جا کے ضم ہی ہونا ہے، اور وہ جو اجزاء ہیں جو ضائع ہو جانے والے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور جو اجزاء ہیں وہ اچھے ہیں، نیک ہیں، وہ اس کے وجود کا ایک طریقے سے حصہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک میں نے عمومی سے طریقے سے صوفیہ کے تصور کو بیان کرنے کی کوشش کی جو وحدت الوجود کا تصور ہے۔ تو اس کو بھی بہت ڈیٹیل سے، بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اس کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے جب یہ انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے تو پھر یہ پورا کانسیپٹ آزادی کا، مجبوری کا اور اس نوعیت کی پابندی کا یہ واضح ہو جائے گا۔ یہ احمد فاروق صاحب کے توجہ دلانے سے میں نے یہ مزید کچھ بات کر دی ہے، لیکن تاہم اس خاص سوال پر جس پر آپ بات کر رہے ہیں، مزید کوئی اس بات کے باوجود تنقید چاہیں تو اور ہم اس کو کھولنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ایک چھوٹی سی عرض کرنی تھی۔ جی جی، معاملہ جو آپ نے اپنی بیان فرمایا، ہم بھی سب کچھ بنا، جو میرا کانسیپٹ ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ میری بھی تشریح ہو جائے کہ میرا خیال ہے کہ مطلب جب انسان شعور کی عمر کو پہنچ گیا، اس سے پہلے تو ظاہر ہے جب وہ شعور ہی نہیں ہے تو اس کا ارادہ اور وہ کسی کو اس میں نہیں ہوگا، کوئی بھی پکڑ نہیں ہوگی۔ جب شعور کی عمر کو پہنچ جائے تو اس میں جو ذمہ دار ہے انسان، جس کے لیے جواب دیا ہے، وہ 100% اس کی سوچ اور اس کا ارادہ ہے، اس میں وہ پوری طرح بااختیار ہے۔ جب وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے لگتا ہے، عمل کرنے لگتا ہے، تو وہاں پہ اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ ہی چاہے گا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک انسان کی حیثیت سے میں اپنی جگہ پوری طرح 100% اسی بات پہ پابند ہوں اور اسی بات کا جواب دوں کہ میرا فیصلہ کیا ہے اور میری سوچ کیا ہے۔ یہ میں سمجھ پایا ہوں، اگر صحیح ہے تو میری بھی تصحیح ہو جائے گی۔ شکریہ۔
اس پر یعنی ایک میرا کمنٹ ہے، اس پر مشتاق صاحب بھی بات کر سکتے ہیں. میرا کمنٹ یہ ہے کہ یہ جو اس پر کے لیے میں لفظ پابندی استعمال کر سکتا ہوں بعض حالات میں، کہ آپ کی سوچ کیا لامحدود ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ایک بہت ہی محدود، بہت کو بھی آپ 1000 سے ضرب دے لیں، بہت ہی محدود دائرہ ہے جس میں ہم سب کی سوچ مقید ہوتی ہے. یعنی ہم نے کچھ خاص لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، کچھ چند یعنی زندگی میں 1000 2000 5000 10,000 لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، ان میں سے چند سو کو قریب سے دیکھا ہوتا ہے. اسی لیے وہ ہمارا مشاہدہ ہی ہوتا ہے نا جو ہماری سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے. ہماری سماعت ہوتی ہے جو ہماری سوچ کو یا چیزوں کو جو ہم سنتے ہیں اس کو ڈیولپ کرتی ہے. ہماری معلومات یا علم ہے جو ہماری سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے. تو یہ اتنی محدود ہوتی ہیں، اور اس میں بھی انسانوں کے درمیان میں فرق پایا جاتا ہے. یعنی آپ کا بہت زیادہ ہوگا، میرا اس کے مقابلے میں بہت کم ہوگا. تو اس کا نتیجہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اس میں بھی ہم بہت وسیع نہیں ہیں، بہت محدود ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی جس تک بعض اوقات یعنی مثلا ہندو معاشرت میں پیدا ہونے والے بے شمار لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن تک صحیح اخلاقیات کی، صحیح دین کی تعلیم ہی نہ پہنچی ہو، کہیں سی دور دراز کے علاقے میں رہنے والے. اب تو میڈیا کا زمانہ ہے، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے تو وہ اس کی سوچ کا دائرہ بہت لمیٹڈ ہوگا آپ کے مقابلے میں. تو اس لیے وہ جو آپ فیصلے کریں گے وہ آپ کی سوچ کے لحاظ سے ہوں گے، اس کے لحاظ سے ہوں گے. ایک اور بیریئر ہے اس کے ساتھ. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہر وقت جیسے آپ کے عمل پر نگران ہے یا آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے، آپ کی سوچوں کو بھی دیکھ رہا ہے نا. تو وہ ٹھیک ہے، آپ سوچوں کے بارے میں آزاد ہیں، لیکن روکنا چاہے پروردگار کہ بندے کا دماغ بند ہو جائے تو بندے کا دماغ بند ہو جاتا ہے اسی وقت، اور وہ بالکل ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے، اس کی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں. بعض اوقات بچپن ہی سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی ڈپریشن کی وجہ سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات یعنی وہ سارے کے سارے جو عوامل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. اسی طرح کسی کو کوئی نشہ دے دیا جائے، اس نشے کے نتیجے میں اس کی سوچیں، اس کا دماغ معطل ہو جائے گا، اس کو معذوری یا پابندی لاحق ہو جائے گی. تو وہ عوارض جو خارج میں پڑے ہوئے ہیں وہ بے شمار ہیں جو اللہ کے اذن ہی سے کار فرما ہوتے ہیں. تو البتہ جب ہم نارمل حالات میں ہوتے ہیں تو اس میں ہم سوچ کا عمل بھی کرتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ عموم میں نارمل حالات میں انسان کو اپنے سوچ پر عمل سے نسبتاً زیادہ آزادی ہوتی ہے، اور عمل میں اس سے نسبتاً کم ہوتی ہے، لیکن عمل میں بھی تو آزادی ہوتی ہے نا. مثال کے طور پر میں نے سوچا کہ میں نے UK جانا ہے، اور اس کے لیے پھر میں نے کچھ عملی اقدام کیا، اور عملی اقدام کرنے کے بعد میں UK چلا گیا. تو میں نے سوچا بھی، وہ بھی عمل، اس پر بھی روبہ عمل ہو گیا، اور میں نے اقدام کیا، اس پر بھی روبہ عمل ہو گیا. اللہ چاہتا تو میری سوچ کے پروسیس کو درمیان ہی میں روک دیتا کسی وجہ سے، کوئی اور خیال آتا یہ منقطع ہو جاتا، خیال ہی منقطع ہو جاتا. اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو سوچ کو تو قائم رکھتا، ارادے کو قائم رکھتا، اس کی اجازت باقی رکھتا، اور میرے عمل کو آگے نہ بڑھنے دیتا. تو وہ جہاں بھی اللہ چاہے، دلوں پر روک لگانا چاہے، دماغوں پر روک لگانا چاہے، اور اسی طرح عمل پر روک لگانا چاہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ روک لگا سکتے ہیں اپنی مشیت کی بنیاد پر. لیکن ان کی روک، ان کی رکاوٹ، ان کی مزاحمت یا ان کے فرشتوں کی جو کارروائی ہے خلاف انصاف نہیں ہوتی، کسی تجاوز پر مبنی نہیں ہوتی. اللہ کی تمام صفات کو، یہ بڑی اہم بات ہے، تمام صفات کو انڈیویجولی نہیں بلکہ ان کو ملا کر سمجھنا چاہیے. یعنی جب حکمت ہوگی تو ساتھ دانش بھی ہوگی، جب دانش ہوگی تو ساتھ قدرت بھی ہوگی، جب قدرت ہوگی تو ساتھ ربوبیت بھی ہوگی، جب ربوبیت ہوگی تو ساتھ اس کی جو باقی وسعتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہوں گی، ساری انصاف بھی ہوگا، عدل بھی ہوگا. ان سب کو ملا کر بیک وقت پروردگار کی جو دانش ہے یا حکمت ہے یا ذات ہے وہ کار فرما ہوتی ہے، اور اپنے کارکنان قضاء و قدر کے ذریعے سے دنیا کے اندر اپنے معاملات کو چلاتی ہے. بہت کچھ سوچنے کے لیے انفارمیشن مل گئی ہے. انما الاعمال بالنیات، سوچنے پر تو کوئی پکڑ نہیں ہے جی. ہم جب عمل کرتے ہیں وہ صحیح عمل ہونے چاہیے. بالکل صحیح بات. اس پر پکڑ ہوگی ہماری. تو بہت کچھ سوچنے کے لیے ملا. I learned a lot. I appreciate all of the participants contributing in this discussion. یقین آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب آپ کا. سر اس میں کچھ تھوڑا سا
عرض کرنا چاہتا تھا جی ارشاد. وہ جو آپ نے اختیار کی بات کی کہ میرے دل میں وہ ایگزامپل آ گئی. اس میں گرامی بتا دیجیے. منصور نام. جی منصور صاحب میرے سامنے نام نہیں آ رہا ہے, آواز تو پہچانی ہی لگ رہی ہے. جی ارشاد. یہ سنا بھائی ہے, بات سنی ہوئی ہے حضرت علی کے حساب سے رضی اللہ عنہ کہ ان سے کسی شخص نے آ کے پوچھا تھا کہ میرا اختیار کیا ہے انسان کا, اور کیا اس کے اختیار میں ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا, کس چیز کا وہ رسپانسیبل ہے. تو حضرت علی نے ان سے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ اپنا ایک پاؤں یا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ اوپر. تو شخص نے اٹھا لی, تو انہوں نے کہا کہ آپ دوسری اٹھاؤ, وہ نہیں اٹھا سکتے. تو حضرت علی نے کہا کہ یہی جو ہے اسی سے سمجھ لو کہ آپ جو چیز کر سکتے ہو وہ آپ کے اختیار میں ہے, اس کا آپ کو اختیار ہے, اسی کے آپ ذمہ دار ہو. جو نہیں کر سکتے اس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے اور اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. بہت صحیح. یہ تمثیل یا مثال جو بزرگوں کی طرف سے بیان ہوتی ہے تو یہ یعنی یہ ایک بیان ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نامکمل طور پر آزاد آپ کو پیدا کیا گیا ہے, نہ اتنا پابند پیدا کیا گیا ہے, تو ایک مثال سے بیان کر دیا ہے. تو اس مثال کا جو بھی مفہوم ہے وہ مجھ تک بھی پہنچ گیا, لوگوں تک بھی پہنچ گیا ہوگا, پارٹیسپینٹس تک بھی پہنچ گیا ہوگا. لیکن کوئی شخص اس مثال کو بھی کہہ سکتا ہے کہ جی مثال کے طور پر فلاں صاحب جو ہیں وہ تو روایتوں میں بھی آتا ہے, کہانیوں میں بھی آتا ہے, باتوں میں بھی آتا ہے, اور شاید اس میں حقیقت بھی ہے کہ انسان تو دو پاؤں کے بغیر کھڑا ہونا تو کیا بات ہے, انسان تو اڑ بھی سکتا ہے ہوا میں, اور اس کی مثالیں تاریخ کے اندر فلاں موجود ہیں. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ بات جو آپ نے سمجھائی ہے اس مثال سے وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ, جبر و قدر کے مسئلے کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے. ورنہ آپ کتابیں بھی پڑھتے رہیں ٹھیک ہے, لیکن سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مخلوق پر غور کر لیں, اور سب سے زیادہ جس پر غور کر سکتے ہیں وہ آپ بذات خود ہیں. جب آپ صبح سے اپنی سوچوں کو لے کر اور اپنے عمل کو لے کر اس پر ایک دن لگا دیں کہ میں نے دیکھنا ہے, آج ٹیسٹ کرنا ہے کہ میں کتنا آزاد ہوں, کتنا خود مختار ہوں, اور کتنا مجبور ہوں, اور کتنا میرے اوپر دوسری چیزوں کا کنٹرول ہے. ظاہر ہے کہ دوسری چیزیں تو خدا کی مشیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں, کوئی انسان یا کوئی خارجی حالات جو ہیں وہ اس میں میرا دخل تو نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں موجود ہوتی ہیں. تو اس لیے دوسری چیزوں تو اگر ہم ایک دن کا اچھا جائزہ لے لیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا دن میں کتنے ہمارے پاس اختیارات موجود تھے, کتنی پابندیاں موجود تھیں, اور ہر اختیار کے اندر کتنے ifs لگے ہوئے تھے. اگر یہ نہ ہوتا, اگر یہ نہ ہوتا, اگر یہ نہ ہوتا, اگر یہ نہ ہوتا, تو میں نے یہ جو اور 50,000 if اگر لگا دیں تب کہیں جا کے وہ سٹیپ ہمارا ایک مکمل ہوگا تو جو ہم نے اقدام میں کیا ہوگا. اور وہ سارے اگر جو ہیں وہ خدا کی مشیت کے اندر, خدا کی طرف سے جو فیسلٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر موجود ہوتے ہیں, جو ہمیں غور کے بغیر نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو اسی پر اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ.